اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک کے حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں لائیو اسٹریم کے ذریعے، فیس بک ان باکس اور واٹس ایپ کے ذریعے جو ہفتہ بھر میں سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ حیدرآباد سے منظور صاحب کا سوال، نیک بیوی کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ منظور صاحب، نیک بیوی کے لیے سب سے پہلے خود نیک ہونا چاہیے۔ ایک شخص کو شادی کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ نیک بیوی ملے، تو آپ خود نیک ہوں، آپ کے ماحول میں نیکی ہو، تو وہ یقیناً آپ کے حصے میں بھی نیک ہی آئے گی، اللہ نے چاہا تو۔ ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ سب کام صرف وظیفوں سے ہو جائیں، کچھ اوراد پڑھنے سے ہو جائیں۔ اوراد اور وظائف کی برکات بے شمار ہیں، ہر کلام کا اثر ہے، لیکن ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ نوجوان چاہتے ہیں جنت کی حور ملے، تو پھر گھر کو جنت بھی بنانا پڑتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے ارادوں میں نیکی ہو، آپ کے اعمال میں نیکی ہو، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے صالحہ زوجہ عطا فرما، اور پھر جب وہ آئے تو آپ بیلنس کریں، کیونکہ ہمارے ہاں شادی سے پہلے تارے توڑنے کی اور شادی کے بعد ٹانگیں توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اعتدال پسند نہیں ہیں، ماڈریٹ نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ شدت آ جاتی ہے اور بعض مرتبہ بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو اب دعا کریں، اللہ تعالی سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ بے شک۔ انڈیا سے سمیر خان صاحب کے سوالات، میں نے شرح الصدور یا مکاشفۃ القلوب میں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے قصے پڑھو۔ اس روایت کی وضاحت کر دیجئے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ بنی اسرائیل کے قصے کون سی کتابوں میں ملیں گے؟ مکاشفۃ القلوب میں، یا آپ نے دوسری کتاب کا نام لیا شرح الصدور میں پڑھا ہے یہ، تو کچھ واقعات حضرت کعب احبار بیان کرتے ہیں اکٹھے کسی ایک جگہ، اسرائیلیات کے نام سے اگر ہیں تو مجھے معلوم نہیں ہے، مگر اصلاح کے لیے کہ ان کی برائیاں ہم میں نہ آئیں، کہ وہ جو برائیاں کرتے تھے وہ ہم میں نہ آئیں، اس خیال کے تحت متعدد کتب میں واقعات ہیں، لیکن اکٹھی کوئی ایک کتاب میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں واقعات درج ہیں مختلف جگہوں پہ، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی صحیح ہے یا بنائی ہوئی باتیں ہیں۔
تو یہ اساطیر الاولین اور اسرائیلیات کے نام سے کوئی اگر ایک کتاب ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے. ہاں واقعات تفسیروں میں بھی دوسری جگہ ملتے ہیں. ان کا اگلا سوال کہ نبی اور رسول میں فرق بتا دیجئے، اور یہ بھی کہ رسول 313 ہوئے مگر کتابیں اور صحائف تو 104 ہی نازل ہوئی، تو کیا باقی رسول نئی شریعت نہیں لے کر آئے؟ رہنمائی فرما دیجیے. نبی عربی زبان کا لفظ ہے، رسول بھی عربی زبان کا لفظ ہے. فرق یہ ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی آگے اسی شریعت کو پہنچاتا ہے جس کو آپ تبلیغ کہتے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو اس کی تبلیغ کے لیے 4000 نبی آئے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی تورات کی ہی تبلیغ کرتے رہے. تو 104 جو صحائف آئے ہیں وہ ان میں بعض میں جزیات تھیں، بعض میں تفصیلات تھیں. آپ کو اولاً تو اس بارے میں جاننے کا کوئی اتنا زیادہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، تمام کتابوں کی صحیفوں کی جامع بھی ہے، آخری کتاب ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو نبی پاک نے فرمایا ان کو میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا. تو صرف معلومات کے لیے آپ نے پوچھا ہے، تو ہر رسول نبی بھی ہے، اور اگر بھیجنے کے معنی میں ہے تو پھر رسول بھی ہیں، لیکن رسول صاحب شریعت کو اور نبی اس کی تبلیغ کرنے والے کو کہتے ہیں. تو ایک زمانے میں جیسے میں نے بتایا 4000 نبی تو صرف حضرت موسیٰ کی تورات کے لیے آئے، اسی طرح اور بھی. تو ان کا کام بات پہنچانا تھا، لیکن احکام لے کر جتنے رسول آئے ان کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے. ہم سب کو مانتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. قرآن میں یہ بیان موجود سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں. تو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ہمارا عمل قرآن سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس پر زیادہ توجہ دیں. معلومات کے لیے میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا. محمد عدنان صاحب کا سوال، کوئی بیوہ اگر عدت گزار کر دوسری شادی کر لے تو کیا اب اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر کی برسی کرے؟ ایصال ثواب کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر اس کے شوہر کو برا لگتا ہے تو خاموشی سے ایصال ثواب کر دے کہ تم ابھی تک اس کو یاد کر رہی ہو، وہ اس طرح کے اگر کوئی تانے دیتا ہے کچھ یا کوئی بات، تو ایصال ثواب کرنا اس کے لیے وہ منع نہیں ہے. لیکن تمام تقریب کرے گی اور وہ دوسرا شوہر محسوس کرے گا تو خاموشی سے کر دے. گوجرانوالا سے محمد وقاص صاحب کا سوال کہ آپ جو اپنے والد محترم کا خواب بیان فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ والا، وہ جو خواب یہاں تک کہ ان کو ادب سے بٹھاؤ، اس کے آگے کا حصہ بیان فرما دیجئے. جی یہی تھا کہ ان کو بٹھاؤ، میں وضو کر کے آتا ہوں. تو والد صاحب فرماتے ہیں بیٹا آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ وہ فرما گئے کہ ہمارا سلام کہنا، ہم پھر آئیں گے. اتنا ہے. ماشاءاللہ. صہیب الرحمن صاحب کا سوال کہ کیا قصر نماز میں مؤکدہ سنتیں بھی غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ شریعت کے احکام کو سمجھیں. کہا جاتا ہے نا پڑھیں سمجھیں پھر عمل کریں. سفر میں آپ ہیں تو آپ کو بہت سی سہولتیں میسر نہیں ہیں. شریعت نے آپ کے لیے آسانی کی ہے. سفر جاری ہے، آپ صرف فرض نماز پڑھ لیں. کہیں جا کے ٹھہر گئے ہیں اور آپ کو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن وہاں مل رہے ہیں، 14 دن سے کم،
تو آپ مؤکدہ سنتیں اگر پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے ثواب ہے، لیکن آپ پر فرض لازم ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، باقی سارے کام کر رہے ہیں، تو اس ثواب سے کیوں محروم ہو؟ وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ لیکن کسی شریعت کے حکم کو ہلکا سمجھنا یا کسی ویلیویبل یعنی فضیلت والی چیز کو ہلکا جاننا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ نہیں یہ کوئی اتنی اہم نہیں ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، پڑھیں گے، ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا، اور عادت بھی بنی رہے گی آپ کی۔ لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتے تھے کیونکہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی امت کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اس لیے آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، رہنمائی فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیر کے دن کے روزے کے لیے، تو فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا، فیہ ولدت، پھر مجھ پر جو وحی آئی وہ بھی پیر کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال بھی فرمایا تو پیر کے دن۔ تو آپ نے جو بیچ میں سے بات نکالی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے حوالے سے، تو وہ اس حوالے سے حضور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کوئی عمل پیش ہو تو میں چاہوں گا کہ میں اس دن روزے سے ہوں، کیونکہ جب بندہ روزے سے ہوتا ہے تو ہم بھی اس کی رعایت کرتے ہیں تو اللہ کریم تو بہت زیادہ مہربانی فرماتا ہے۔ تو وہ مفہوم روزے کی اہمیت کا ہے، آپ نے اس کو دوسرے حصے میں لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتیں ہمارے لیے تعلیم ہوتی ہیں، ان میں ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ جو سالگرہ منانے پہ غبارے لگانا یا دوسری چیزیں شروع کر دیں، چھوٹے بچے کے لیے ہو تو چلو ہو گئی اس کی خوشی، اب ہم سب کرنے لگ گئے، خاص قسم کی ٹوپیاں پہننا اور کیک کاٹنا، اپنے نام کو خود اپنے ہاتھ سے کاٹنا، یہ ہم نے بنا لیا غیروں سے۔ اصل تو یہی ہے نا کہ 1 سال کم ہوا ہے زندگی کا یا 1 سال بڑھ گیا ہے عمر کا، تو آپ نے اس میں نیکی کریں، اللہ کا شکر کریں، اگلی زندگی کے لیے بھلائی چاہیں، پچھلی جو گزر گئی ہے اس کی معافی چاہیں۔ تو اصل روزے کی اہمیت واضح کرنا ہے، اللہ کے حضور عاجزی واضح کرنا ہے۔ آپ نے اس پہ توجہ دی نہیں دی، اس پہ توجہ دیجیے۔ ان کا اگلا سوال کہ کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے روزانہ، جبکہ بحیثیت سنی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروائیں گے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ پھر وہی بات آئی، فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق ان کا اللہ سے ہے، ایک تعلق مخلوق سے ہے۔ وہ بلا شبہ معصوم عن الخطا ہے، کوئی شبہ نہیں۔ انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں، وہ معصوم ہیں۔ یہ ہماری تعلیم بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے، جس کی وجہ سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور عاجزی کرنا، مغفرت چاہنا، قرآن میں سارے نبیوں کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہ خطیئتی الی یوم الدین آپ پڑھتے ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ معصوم ہیں، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ان سے کسی گناہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہ امت ہی کو بخشوانے، تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، بیان موجود ہے قرآن میں کہ آؤ اللہ کا رسول تمہیں بخشوائے۔
تو اصل یہ کہ وہ اللہ کے حضور عاجزی کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میں جب معصوم ہو کر اتنا استغفار کرتا ہوں تمہیں کتنا کرنا چاہیے. تو اس کو سمجھیں، ہمارا وہ عقیدہ برقرار ہے اور اللہ کے حضور ان کی عاجزی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. ہاں، آپ کو سمجھاؤں، شیخ سعدی نے اس بات کو ایک بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ ہم نماز پڑھ کر کہتے ہیں یا اللہ قبول فرما، میں نے یہ نیکی کی ہے، اس کو قبول. اللہ والے کہتے ہیں یا اللہ اگر کوئی اس میں کمی رہ گئی ہے تو معاف فرما. یعنی وہ استغفار کرتے ہیں، ہم استظہار کرتے ہیں. تو یہ چیز جب کسی کا مرتبہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی جائے تو واضح ہو جاتا ہے. جو ان کا اللہ سے تعلق ہے اس میں وہ عاجزی کرتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ اپنے جو بھی ہے اللہ سے ہم سب معافی چاہیں. تو نبی پاک کثرت سے چاہتے تھے معصوم ہو کر بھی، تو ہمیں کتنی چاہنی چاہیے، ہم تو بے پرواہ بنے پھرتے ہیں. تو یہ تعلیم ہے اور ان کی شان کے لائق ہے کہ وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں. ان کا اگلا سوال کہ بد عقیدہ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں تیسرا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رسول کون تھا، جبکہ ہم اہل سنت کے ہاں تو کوئی اور روایت مشہور ہے. الفاظ احادیث میں جو موجود ہیں اس میں من نبیوں کا کے الفاظ بھی ہے، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو مثلا بخاری میں وہ تیسرا سوال ہی ہے. تو اور پھر یہ کہ یہ منافقوں سے خاص طور پر ہوں گے، ایمان والوں کا ایمان واضح ہے، کافروں کا کفر واضح ہے. تو یہ روایت ہے، لیکن آپ اس پہ یہ کیوں ہو رہے ہیں کہ کون سا سوال ہوگا؟ آپ ڈریں اس وقت سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں سوالوں کا جواب صحیح نہ دے پاؤں. تو من نبیوں کا کے الفاظ بھی ملتے ہیں، اور یہ ساتھ ہی زیارت ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو یہ دونوں سوال اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر وہ وقت جب آئے ہمارے پاس تو ہم صحیح جواب دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں اور کامیاب ہوں، یہ دعا کریں. ان کا اگلا سوال کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، پانی ڈال رہے تھے وہ. حضرت اسماء جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ رہ چکی تھیں، پھر حضرت علی کے نکاح میں آئیں. تو وہ بعد میں، لیکن اس وقت وہ حضرت ابو بکر کی بیوی تھیں، کیونکہ حضرت ابو بکر حیات تھے. تو وہ غسل دے رہی تھیں، حضرت علی پانی ڈال رہے تھے. یہ ان کی خصوصیت تھی، ان کو اجازت بھی تھی اس کے لیے، تو وہ صرف پانی ڈال رہے تھے. اور یاد رکھیں کہ شوہر بیوی کی وفات کے بعد اس کے برہنہ بدن کو، نیکڈ باڈی کو ٹچ نہیں کر سکتا. دیکھ بھی سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کو چھو نہیں سکتا. صرف یہ منع ہے، یہ ذہن میں رہے. ایبٹ آباد سے محمد نصیر احمد صاحب کا سوال، آج کل جو داڑھی بڑھانے کے لیے شیمپوز اور کنڈیشنرز آئے ہوئے ہیں، کیا ان کا استعمال جائز ہے؟ بڑھانے کے لیے؟ جی، اس کی گروتھ کے لیے. اگر کوئی اس میں مضر چیز نہیں ہے، مضر کا مطلب ہارمفل، نقصان دینے والی چیز نہیں ہے کہ وہ بالوں کو کمزور کرے، یا آپ کی اسکن، جلد کے لیے کوئی اگر اس میں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. بالوں کو بڑھانے کے لیے تیل لگاتے ہیں آپ مختلف قسم کے، تو کوئی اور ایسی چیز دوا نکلی ہے وہ اگر آپ کرتے ہیں استعمال تو ذہن میں رہے کہ اس میں کوئی ناپاک یا مضر چیز نہیں ہے تو منع نہیں ہوگا. ممبئی انڈیا سے فقیر قادری صاحب کا سوال، غسل خانے میں کچھ بھی بولنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیا ستر کھل جانے پر کرامن کاتبین نامی فرشتے کندھے سے ہٹ جاتے ہیں؟ جی، غسل خانہ جو ہے وہ جگہ جہاں پر شیاطین اور جنات
یہ ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو دعا وہاں کے لیے بتائی گئی اسی سے واضح اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ وہاں برہنہ ہوتے ہیں تو آپ کے منہ سے باتیں نکلیں وہ ان تک جائیں گی، اور پھر یہ کہ آپ جس حال میں ہیں اس حال میں کلام اخلاقاً بھی اگر دیکھا جائے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح میاں بیوی جب اکٹھے ہوں اور لباس نہ ہو ان کو اس وقت بھی باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھوں۔ ہم شریعت کے احکام کو چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے ہمیں اپنی لاجک اپنی عقل کے مطابق سمجھ آ جائیں۔ مثلا بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو، نیل کٹنگ کا کام آپ وینسڈے بدھ کے دن نہ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ جو برس کی بیماری جس کو پل بیری وائٹ پیچز کہتے ہیں یہ لگ جاتی ہے، تو آدمی سوچے گا کہ بدھ کے دن میں ایسا کیا اثر ہے؟ یا امام سے پہلے آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا یا سجدے میں اس سے پہلے سر اٹھا لینا، تو روایت میں ہے کہ تمہارا سر گدھے کی طرح ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ حیران ہوں گے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے تنبیہات وارننگز ہیں کہ ہم ہر چیز کو اپنی عقل کے میزان پر نہ تولیں۔ ہماری عقل وہاں تک نہیں جا سکتی ہے۔ ہر ساتھ میں اب اور سائنس ثابت کر رہی ہے، مثلا قیلولہ کرنا، دوپہر کے کھانے کے بعد جس کو آپ لنچ کہتے ہیں، اس کے بعد کچھ دیر آرام کرنا۔ سائنس بھی بتا رہی ہے کہ اس وقت شعاؤں کا اثر کیا ہوتا ہے آپ کی باڈی، پھر رات کو تہجد میں اٹھنا، قیام اللیل، اس وقت آپ کی باڈی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ تو ہم ہر بات کو یہ چاہیں کہ نہیں ہماری عقل کے مطابق آ جائے، تو وہ عقل کے مطابق تو ہوتی ہے، مگر ہماری عقل کتنی ہے، ہمیں کتنی سمجھ ہے۔ تو اصل چیز ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے معنی ہی گردن رکھ دینے والا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، چوں چرا اگر مگر اف بٹس نہ کرنا۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ تو وہاں چونکہ برے اثرات ہوتے ہیں تو وہاں اگر گفتگو سے منع کیا تو وہ ہمارے لیے یقیناً ہارمفل ہے، نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور کئی لوگوں نے اس چیز کو دیکھا بھی ہے، بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں نا باتھ روم سنگر ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، ڈرنے کی وجہ سے گاتے رہتے ہیں وہاں، یا کچھ اور ایسی بات ہوتی ہے، تو ان کے مزاج میں ان کی عادتوں میں پھر اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو یہ چیز جب شریعت نے کہی ہے ہماری فیور میں، ہمارے فائدے کے لیے کہی ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ نیک اعمال کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کیا اس سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ مراد ہیں؟ جی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ فرمان موجود ہے۔ ہمارے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہو، اللہ کی رحمت کے سامنے تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اگر گناہ بڑا ہو گیا ہے تو نیکی بھی اس سے بہت بڑی کرنی چاہیے، اس کا فائدہ ہوگا، یقیناً اثرات ہوں گے۔ تو پھر آپ کو احساس بھی ہوتا ہے شرمندگی کا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، پھر نیکی کریں گے تو آپ کی خود یہ چیز آپ کو اندر دلائے گی کہ میں نے اگر وہ کیا تھا تو دیکھو مجھے کتنا کچھ کرنا پڑا، کاش میں وہ نہ کرتا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی شان ہے، لیکن قرض وغیرہ صرف نیکی کرنے سے معاف نہیں ہوگا، وہ ادا کرنا ہوگا، حقوق العباد میں معافی چاہنی ہوگی جس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ بڑے گناہ بھی چھوٹے بھی سب مٹا سکتا ہے۔ بے شک۔ عاصم علی صاحب کا سوال، یاجوج ماجوج اور دجال کے بارے میں قرآن پاک میں کیا بیان ہوا ہے؟ میں نے پورے پروگرام کیے 30 قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، جیو ٹی وی پہ وہ موجود ہوں گے، آپ کے پیج پہ بھی ہے۔
پیج پہ نہیں، اکاڑوی سپیچز میں اکاڑوی اسپیچز میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ موجود ہیں. میں نے اس میں یاجوج ماجوج کا بھی، دجال کا بھی متعدد پروگرام اس موضوع پر کیے. مختصر سے وقت میں اس کی تفصیل نہیں بتا پاؤں گا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، یہاں سوال زیادہ، تو میں نے پوری اس کی تفصیل بیان کی ہے. اگر آپ وہ سنیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اور آسانی ہوگی. انشاءاللہ. ان کا دوسرا سوال کہ جو مقدس ہستیوں کے نام سے پہلے اکثر لفظ یا یہ لگایا جاتا ہے، اس کے کیا معنی ہیں اور اس کے پیچھے کیا نظریہ ہے؟ یا، یہ الف اردو میں، عربی میں یا الف، یہ یا جو ہے یہ ندا کے لیے، خطاب کے لیے ہے. ہم کسی کو محبت سے پکارتے ہیں، یا غوث اعظم، یا غریب نواز مثلا کہنے میں کہا، تو یہ محبت سے ان کو پکارنا ہے، یہ ندا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر، معبود کا مطلب عبادت کے لائق سمجھ کر، حقیقی مستعان یعنی ذاتی حقیقی طور پر مدد کرنے والا سمجھ کر، مستقل متصرف خود سے سب کچھ کرنے والا سمجھ کر پکارنا جائز نہیں ہے. وہ صرف اللہ کو، لیکن اللہ کے سوا کسی کو یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث کہتے ہیں تو یہ محبت سے پکارتے ہیں اور اس کا ثبوت موجود ہے. ہاں، ان کو اگر معبود سمجھ کر پکاریں، مستعان حقیقی سمجھ کر پکاریں تو یہ جائز نہیں ہے. میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے راہ حق، اس میں یہ پورا مضمون آیات اور احادیث اور واقعات کے ساتھ کہ یا کہہ کے پکارنا، اگر آپ وہ پڑھ لیں گے تو آپ کی تسلی ہوگی. ممبئی انڈیا سے حسنین رضا صاحب کا سوال، 12 منافقوں کے بارے میں والی روایت کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیجیے. میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ 12 منافقوں والی روایت سے مراد کیا ہے، میں نہیں پہنچ پایا اس تک. منافقوں کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، لیکن آپ خاص طور پر کہہ رہے ہیں اس وقت میرا ذہن وہاں نہیں جا رہا. اگر واضح کر دیں تو شاید میں آپ کو جواب دے سکوں. سکھر سے کوئی ایسی روایت ہے جس میں ان کی 12 علامتیں یا 12 نام ہیں؟ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، اگر آپ واضح کریں گے تو انشاءاللہ بتاؤں گا. سکھر سے ایمن ساہتو صاحبہ کا سوال، اگر کسی کے پڑوس میں تمام محلہ رافضی ہو تو ان کے گھر سے آنے والی نیاز کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ اور اگر بھیجنے والا قریبی رشتہ داروں میں سے ہو تو اس کو واپس کرنے میں دل آزاری یا فتنے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ بہت مرتبہ وضاحت کی ہے کہ ہم لوگ بازار سے لے کے کھاتے ہیں. اب وہ کس نے بنایا ہے، مینوفیکچرر کون ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کون ہے، ہم چیز لے آتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں. اصل مسئلہ شریعت نے یہ بتایا کہ دیکھو چیز حلال ہے. مثلا کسی کے یہاں سے پکا ہوا کھانا آیا، اگر ہمیں شبہ ہے کہ یہ ذبیحہ نہیں ہوگا، یا ان کے پکانے میں یا ان کی صفائی نہیں ہوگی، احتیاط نہیں ہوگی، پاکیزگی نہیں ہوگی، تو ہم کسی کا بھی قبول نہیں کریں گے، خواہ وہ کسی اپنے کے یہاں سے آیا ہو. ہم نے چیک کیا کرنا ہے، حلال ہو، پاک ہو. تو سوکھی چیزیں مثلا انہوں نے مٹھائی بھیج دی ہے، بازار سے لی ہے، اگر ان کے بنانے میں کرنے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ کچھ ڈالتے ہیں، کچھ مکس، جس طرح ہندوؤں کے بارے میں کہ بعض چیزوں میں وہ گائے کا پیشاب ڈال دیتے ہیں یا کوئی اور چیز، تو جہاں شبہ ہوگا وہاں احتیاط کریں گے. اور اگر کسی کے آن کے کھانے کے بعد اس سے حق کہنے کا لحاظ آ جائے گا کہ حق بات نہیں کر سکتے تو پھر نہیں کھا سکتے. ورنہ آپ رہتے ہیں مکس. اب آپ کسی ریسٹورانٹ میں جا رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس کا اونر کون ہے، کون بنا رہا ہے؟ اگر صحیح معلومات ہیں تو پھر بھی آپ تو احتیاط کرنی ہے کس بارے میں کہ پاک ہو اور حلال ہو، اور آپ کو اس کے بعد ان سے حق بات کہنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. تو اس حد تک تو ہے، لیکن ان کا کوئی خاص طریقہ ہے تو پھر نہیں کریں گے. شہداد پور سے
عبد الغنی صاحب کا اس سوال۔ میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ فتویٰ اور تقویٰ، فتویٰ میں تو یہ گنجائش ہے کہ پاک ہو، حلال ہو، کھا لو۔ تقویٰ کہتا ہے کہ نہیں، کسی کی سود کی کمائی ہے، مجھے کنفرم پتہ ہے، کسی کا جوئے کی کمائی ہے یا جو بھی ہے، تو وہاں تقویٰ آپ کو روکے گا۔ تو تقویٰ کے مطابق احتیاط یہ ہے کہ نہیں کریں گے، فتویٰ میں جہاں تک گنجائش ہے اس پہ عمل کریں گے۔ شہداد پور سے عبد الغنی صاحب کا سوال، کیا امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی ہوئی تھی اور کیا ان کی کوئی اولاد تھی؟ جی، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہما جس وقت کربلا میں تھے اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ جام شہادت نوش فرما گئے، لہٰذا نہ ان کی بیوی نہ ان کے بچے، تو وہ اس وقت شادی شدہ نہیں تھے۔ جھارکھنڈ انڈیا سے محمد شہباز صاحب کا سوال، حاملہ عورت کو اگر شوہر طلاق دے دے پھر بعد میں رکھنے کو یعنی کفالت کرنے کو بھی تیار ہو جائے تو اب اس کے آگے کے معاملات کیا ہوں گے، یعنی کہ عورت دوسرا نکاح کب کر سکتی ہے؟ حاملہ کو اگر طلاق ہوئی ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے، یعنی بچہ ہونے تک وہ عدت میں ہے، وہ بھلے مدت 1 دن ہو یا 2 مہینے ہو یا 4 مہینے ہو یا 6 مہینے ہو، یعنی جب تک وہ حمل پورا اپنی مدت پوری نہیں کر لیتا تو وہ عدت میں ہے۔ اس دوران اگر وہ وہیں رہتی ہے بچوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تو شوہر کے ساتھ اس کا تعلق ایسے ہی جیسے بہن بھائی والا ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے سے اگر کوئی صرف ضروری بات پردے میں ہوتی ہے، احتیاط کرنی ہے اگر وہ محفوظ ہے، بچوں کی وجہ سے وہاں رہتی ہے، ورنہ وہ وہاں نہ رہے، اکیلی ہے تو، اولاد نہیں ہے تو وہ اکیلی وہاں نہ رہے۔ لیکن یہ کہ خرچہ اس کا لازمی بات ہے، وہ شوہر کے ذمے ہے، وہ ادا کرے گا، بچے کا بھی جو خرچہ ہے وہ شوہر کے ذمے ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ وہ محفوظ ہونی چاہیے اگر وہاں رہتی ہے، اور اس کی عدت جو ہے وہ بچہ ہونے تک، یعنی حمل جب تک ہے وہ عدت میں ہے، خواہ وہ 1 گھنٹہ ہو یا پورے 9 مہینے ہوں۔ محمد عدنان صاحب کا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک حدیث منسوب کی جاتی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ میری امت کا ایک چراغ ہوگا، اس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ نام کے ساتھ اگر کوئی روایت ہے اور اس کی صحت کتنی ہے میں اس پر کلام نہیں کروں گا، لیکن دوسری حدیثیں جن میں اشارہ ہے ان کی طرف کہ علم اگر سریا کا مطلب کہکشاں، آپ اس کو کیا ملکی وے کہتے ہیں، گیلیکسی کہتے ہیں، وہاں پر بھی ہوگا تو ابنائے فارس میں سے، میری امت میں سے وہ وہاں سے بھی لے آئیں گے۔ تو یہ اشارہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے لیے، لیکن بعض روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اب ان کی صحت کس درجے کی ہے میں اس پر دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ان کے بارے میں اشارے روایتوں میں ملتے ہیں۔ ایبٹ آباد سے محمد نصیر احمد صاحب کا سوال، کیا لڑکا لڑکی کی جو کمٹمنٹ کر دی جاتی ہے چھوٹی عمر میں یا بعد میں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ زبان کر دی ہے بڑے نے یا چھوٹی عمر میں ہی ان کا نکاح پڑھا دیا ہے ولی نے، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد وہ اگر راضی نہیں ہیں تو ان پہ زبردستی نہ کی جائے، ماں بیٹے کے قدموں میں یا باپ بیٹی کے قدموں میں پگڑی دوپٹہ نہ رکھیں کہ ہماری عزت رکھ لو، کیونکہ بچے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، ان کے مزاج میں تبدیلی آ گئی یا کچھ ہو گیا، لیکن وہ بڑوں کی بات رکھ لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھتے تو زبردستی نہ کی جائے، تاہم ولی کو اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ بچپن میں ہی مانگ لیتے ہیں، بعد میں نہیں بنتی ہے بات، پھر خاندان جدا ہو جاتے ہیں، تو احتیاط کریں، ماحول ویسا دیں، تربیت ویسی کریں، لیکن بچے اس کے باوجود اگر انکاری ہوں تو ان پہ زبردستی نہ کی جائے۔
ساجد یعقوب صاحب کا سوال، نظر اتارنے کا طریقہ بتا دیجئے اور دعا بھی بتا دیجئے۔ ساجد یعقوب صاحب، اگر آپ وہی ہیں جن کو میں جانتا ہوں تو میری کتاب اوراد مشائخ آپ کے پاس ہے، اس میں سورہ قلم، نون والقلم، جو 29ویں پارے میں اس کی آخری 2 آیتیں، آخری دونوں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور وہ 2 آیتیں پڑھ لی جائیں تو نظر اتر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ مرچوں سے اتارتے ہیں، وہ بھی میں اس کو بھی منع نہیں کرتا۔ تو باقی یہ کہ اگر یقین ہے تو وہ 2 آیتیں سورہ قلم کی اور آخری دونوں قل پڑھے جائیں تو نظر اتر جاتی ہے۔ لاہور سے سمیہ لطیف صاحبہ کا سوال، مجھے ایپیلیپسی یعنی کہ مرگی ہے بہت سالوں سے، اور دوائی کے ذریعے ہی نیند آتی ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ نماز چلی جاتی ہے اور وقت کا پتہ نہیں لگتا۔ اب میرے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ یہ جو آپ نے عذر بیان کیا کہ نیند کی دوا، اول تو نیند کی اگر آپ کوئی ٹیبلٹ لیتی ہیں تو نہ لیا کریں۔ دوسرے بہت سے طریقے ہیں نیند کے لیے، ہربل میڈیسن لیں جس سے، ورنہ یہ جو نیند کی دوا ہے اس سے آپ کی یادداشت متاثر ہوتی ہے، آپ کے جوائنٹس، یہ جو جوڑ ہیں یہ متاثر ہوتے ہیں، یعنی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، نقصان زیادہ ہیں۔ تو آپ ان گولیوں سے بچیں، آپ خشخش کا استعمال کر لیں، شہد میں ملا کے، نیند آ جائے گی۔ اب آپ نے جو کہا نا کہ نیند گہری آتی ہے، تو نیند گہری کا کوئی نہ کوئی ٹائم ہوگا، 6 گھنٹے سے کم نہیں، 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ تو آپ ایسے ٹائم دوا لیں کہ نماز مثلا عشاء سے پہلے آپ نے دوا لے لی، عشاء پڑھ کے آپ سو جائیں تو فجر تک اس کا اثر خود بخود آپ کے ختم ہو جائے گا۔ آپ اگر چاہیں تو آپ کو یہ آسانی ہو سکتی ہے، لیکن آپ دوا ہی دیر سے لیں، سوئیں ہی دیر سے، تو پھر تو نماز جائے گی۔ اب آپ اس میں، یعنی یہ چیز اختیاری ہے، آپ کر سکتی ہیں، لیکن آپ نہ کرنا چاہیں اور اپنی سہولت کے نہیں جی 12 بجے کے بعد سونا ہے، تو پھر لازمی ہے، دوا لی ہے تو وہ اتنی گہری، آپ کو اس دوا کی مقدار کتنی ہے، اس کا اثر کتنی دیر رہتا ہے، تو ٹائمنگز کو چینج کریں، کیونکہ نیند یقیناً ضروری ہے مگر نماز فرض ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم فرض کے بارے میں کچھ تھوڑے سے چاہتے ہیں کوئی سہولتیں مل جائیں، باقی فرض ہم سارے پورے کرتے ہیں جو دوسروں کے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز فرض ہے اس میں رعایت چاہنے لگتے ہیں، کہیں کوئی کنسیشن ہو جائے، کوئی سہولت ہو جائے، تو فرض ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، وہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنے ٹائمنگز، اوقات کو سیٹ کرنا ہوگا۔ سید حذیفہ علی صاحب کا سوال، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائے نماز کا کونا فولڈ کرنا ہوگا ورنہ شیطان مصلی پر آ جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، پھر ساری مسجدوں میں جو صفیں بچھی ہوئی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ تو صرف اس لیے کہ وہاں پاؤں نہ آئے، وہ سجدے کی جگہ پاؤں نہ رکھے کوئی یہ شرعی حکم نہیں ہے، تو پھر جہاں جہاں مصلی بچھے رہتے ہیں ان کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ لوگوں نے اپنے طور پر ذہن میں بات بنا لی ہے، وہ تو صرف اس لیے موڑ دیتے ہیں کہ وہ سجدے کی جگہ پر پاؤں نہ آئے، میں جہاں تک جانتا ہوں اتنی ہی وجہ ہے، لیکن اس کا یہ کہنا کہ نہیں اس کو موڑنا کوئی لازمی ہے ورنہ شیطان پاؤں رکھے گا، تو پھر مسجدوں میں جہاں جہاں پھر مصلی مستقل بچھے رہتے ہیں وہاں تو پھر شیطان ہی ناچتے ہوں گے، معاذ اللہ، کیسی بات ہے یہ؟ حیدرآباد دکن انڈیا سے شبیر اشرفی صاحب کا سوال کہ ایک انڈین مسلم ہونے کی حیثیت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اگر الگ نہ ہوتے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہند میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی اور اسلام مزید طاقت میں ہوتا؟ آپ کو اس سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ آج پاکستان میں مسلمان ایک طاقت ہیں، ایک قوت ہے، وہاں ہمیں نماز روزے، اب دیکھیں اس وقت ہم پاکستان کو آج تک انڈیا نے
پاکستان کے وجود کو دل سے نہیں مانا۔ تقسیم ہوئی، انگریز سے آزادی انڈیا کو بھی ملی، مسلمانوں کو بھی ملی۔ ہمیں وہاں پر اسلامی آزادی نہیں تھی۔ آج مسلمان پاکستان میں جتنا جیسا کیسا ہے، انڈیا سے تو بہتر ہے نا۔ انڈیا کے مسلمان ہر وقت اپنی وفاداری کا اظہار کرنے میں لگے رہتے ہیں، یعنی گورنمنٹ کو یہ جتاتے رہتے ہیں کہ ہم انڈیا کی گورنمنٹ کے وفادار ہیں۔ ان کی ساری محنت، آپ کتنا کچھ کر لیں پھر بھی آپ پر شک ہی رہتا ہے۔ مسلمانوں کی جو حالت تھی، اور پھر مسلمانوں کے لیے قوانین کا جو مسئلہ تھا، اب آپ کا یہ کہنا کہ اگر ہوتے، تو یہ اگر جب آپ نے بیچ میں لگا دیا تو اب آپ کے پاس یقینی بات نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت عطا کی ہے، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ یہ اس وقت پوری دنیا کا ٹارگٹ ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہاں حکمران بھی وہ مسلط کیے جاتے ہیں جو غیروں کے کسی نہ کسی طرح آلائے کار، جس کو آپ انگلش میں ایجنٹ کہتے ہیں۔ دیکھ لیں کیا قانون بنائے جا رہے ہیں۔ نعرہ یہ ہے کہ یہ ریاست مدینہ یا اس کی طرز پر یہ ایک رخ ہے بات کرنے کا۔ ایک طرف بیان دیا جا رہا ہے کہ سیرت کا موضوع شامل کیا جائے۔ اس سے پہلے ایک فوجی حکمران تھے، انہوں نے جہاد کی آیتیں سلیبس سے نکلوا دی تھی۔ اب مجھے بتائیں کس کے کہنے پہ؟ سادمی بات ہے، یہود اور نصارہ اور غیر مسلموں کے کہنے پہ۔ قادیانی ہیں، یہودی ہیں، وہ ہر وقت لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ لوگ بہت، اب ایک خاتون ہے عائشہ رزاق نام ہے، ان کو ٹیکنیکل ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے اسلام کی مخالفت کرنے پر۔ وہ کہتی ہیں جی علماء کو ہر بورڈ میں کیوں شامل کیا جا رہا ہے، یہ سیرت کو کیوں سلیبس میں شامل کیا جا رہا ہے، یہ قرآن حدیث کی باتیں کیوں شامل کی جا رہی ہے۔ اس بات پہ ان کو ٹیکنیکل ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے۔ یہ فیکٹس ہیں۔ ہمیں اس وقت اس پاکستان کے مسلمانوں کو یہ جتلانا ہے کہ یہ ملک لیا کیوں گیا تھا۔ نماز کی، روزے کی آزادی ہندوستان میں تھی، مگر اسلامی قوانین نہیں تھے۔ یہاں پر اسلامی قوانین کے عملی نفاذ کے لیے، مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے، کیا حال تھا مسلمانوں کا اور کیا ہے اب پاکستان میں۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو تمام اسلامی ممالک کو فائدہ ہوگا۔ اس پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو اس وقت موجودہ مسلط یو ٹرن خان صاحب، جن کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ قانون بن رہا ہے سندھ میں اور وفاق میں، 18 سال سے کم عمر اگر تبدیلی مذہب یعنی وہ اسلام قبول کرتا ہے، اس پر پابندی لگائی جائے۔ یعنی 18 سال سے کم عمر مسلمان ہندو ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، بدھسٹ ہو جائے، مرتد ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، مسلمان ہو رہا ہے تو پابندی۔ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ کھلم کھلا قرآن اور حدیث کی مخالفت ہے یہ۔ اور جو یہ قانون بنا رہا ہے، جو لکھ رہا ہے، جو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب قہر الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، انہیں احساس نہیں، مگر انہیں غیروں کو خوش کرنا ہے، جن کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہاں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، صحابہ کی توہین کرے، اہل بیت کی توہین کرے، اس پر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہمارے صحافیوں کو شکایت ہوئی، ان کی آزادی پر قدغن لگائی جا رہی ہے، جو جرنلسٹ کہلاتے ہیں۔ پورے تمام صحافی جمع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اپنے حق کے لیے اس وقت وہ لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے؟
کیا ہم سب مسلمان دین کے لیے اس طرح جمع ہوتے ہیں؟ کیا واقعی اس طرح لڑتے؟ یہاں تو جو نبی کا نام لے عزت کی، ان کے تو سینے چھلنی کیے جاتے ہیں، ان کے لیے تو پابندیاں ہیں۔ اب اظہار رائے، یعنی آپ کو فریڈم ہے کہ آپ جو مرضی اپنی رائے کا اظہار کریں، اس پر کہتے ہیں دنیا میں آزادی ہونی چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن، آپ کو اس کی آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کا یہی یوٹیوب، آپ کا یہی فیس بک، کسی کی تصویر پسند نہیں، کسی کا نام پسند نہیں، اسٹرائک آ جاتی ہے، فوراً بند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے کمیونٹی اسٹینڈرڈ کو میچ نہیں کرتا۔ تو کون سی آزادی ہے؟ تو آپ سوچیں، چونکہ آپ نے اگر کا لفظ کہا ہے تو میں اب اگر کا جواب دے دوں۔ الحمدللہ پاکستان بننے سے مسلمانوں کی قوت بھی بنی، مسلمانوں کو خوشحالی بھی ملی، مسلمانوں کو آواز بھی ملی، مسلمان قوت بھی بنے، اور اللہ نے چاہا تو یہی پاکستان باقی ساری دنیا کے لیے مثال بنے گا۔ یہاں کے مسلمان جب اکٹھے ہو جائیں گے اور یہاں کے مسلمان دین کے لیے جب سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے تو پھر آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ میں نے مختصر بات کی ہے، باقی آپ اس میں بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ جی بن گیا اکٹھے ہوتے، تو معاف کیجئے گا، وہاں جتنے ہیں اس وقت جتنے تھے آج ان کی ڈبل تعداد ہے، تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کی قوت کیوں نہیں بن پائی؟ آپ لوگ کیا ہیں کہ آپ کی آواز کی وہاں اہمیت؟ آپ کے لیے طلاق کا قانون بنا دیا، نافذ کر دیا، پورے مسلمان مل کے کیا کر سکے؟ تو آپ اس پر بھی غور کریں۔ ہمارے ہاں کوئی بھی قانون شریعت کے خلاف بنتا ہے، ہم آواز لگاتے ہیں، ہم دیوار بن جاتے ہیں۔ قادیانیوں کے لیے، دوسروں کے لیے ہم دیوار بنتے ہیں، اور انشاءاللہ بنتے رہیں گے۔ ہم قرآن و سنت کے خلاف اس گورنمنٹ کو کیا، پوری دنیا کو یہی کہیں گے کہ ہمیں کوئی قانون قبول نہیں ہے۔ انم شیخ صاحبہ کا سوال، قرآن نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے اگر دل نہ لگ رہا ہو اور وسوسے آ رہے ہوں تو کیا کیا جائے؟ جی، شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے آپ کو نیکی سے ہٹائے، وسوسے ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ آپ نیکی سے رک جائے۔ تو یہی تو جنگ ہے آپ کی اس سے۔ آپ اس وقت اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنی غذا دیکھیں، اپنا لباس دیکھیں، اپنے احوال دیکھیں، اور لڑیں اس وقت، کریں آپ ایک بار، دو بار، تین بار، شیطان مایوس ہو جائے، آپ نہ ہوں۔ یہی آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ وسوسے آئیں گے، آپ دروشی پڑھنے بیٹھیں، نیکی کرنے بیٹھیں، شیطان روکے گا۔ تو شیطان کی تو کوشش ہوگی، تو آپ پر یلغار کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں چاہتا کہ آپ نیکی کریں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس سے لڑنا ہے، تاکہ وہ مایوس ہو جائے اور اس کو پتہ چلے کہ میرا وار ان پر کارگر نہیں ہوگا۔ آپ پوری توجہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ گجرات انڈیا سے وقاص صاحب کا سوال کہ میرا کاروبار ٹرک میں ریڈیم لگانے کا کام ہے، اور ہمارے کسٹمرز میں غیر مسلم ہیں، اور تصویریں وغیرہ جو بھیجتے ہیں وہ ٹرک پر مصوری کے لیے، تو اس میں بتوں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تصاویر کسی جاندار کی بھی آپ بنائیں گے ہاتھ سے جائز نہیں ہوگی، خواہ وہ بت کی ہو، خواہ وہ پرندے کی ہو، خواہ وہ جانور کی ہو، خواہ وہ انسان کی ہو، ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سائمہ سرور صاحبہ کا سوال، اگر کسی وجہ سے قرآن پاک کی یا پھر اپنے ماں باپ کی جھوٹی قسم اٹھا لی تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ کیا روزہ رکھا جائے گا یا پھر کچھ اور؟ ماں باپ کی قسم تو ہوتی نہیں ہے، قسم صرف دو، اللہ تعالیٰ کی اور قرآن کی، یہ دو قسمیں، اس کے علاوہ کسی کی قسم پڑتی نہیں ہے۔ ہاں، پکڑ ہوتی ہے کسی اور کی قسم، مقدس ہستی کی، نبی کی قسم یا آل بیت کی قسم، صحابہ کی قسم، وہ اگر آپ اٹھائیں گے اس کی پکڑ ہوگی، لیکن شرعاً وہ قسم پڑتی نہیں ہے۔ اب آپ نے قسم جھوٹی اٹھائی ہے، وہ جس کی بھی اٹھائی ہے، وہ آپ نے اپنے
کیونکہ قسم کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو یقین دلانا اپنی سچائی کا، اپنی بات کا. اس قسم کے ذریعے آپ نے اس کے یقین کے ساتھ ڈرامہ کیا ہے، کھیلا ہے، تو اب آپ مجرم ہیں. سب سے پہلے اس سے بھی معافی چاہیں، اللہ سے معافی چاہیں. مالدار ہیں تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور اگر مالدار نہیں ہیں، کمزور ہیں، تو 3 روزے رکھیں گے. صہیب الرحمن صاحب کا سوال: کیا چاندی کا چھلا بغیر نگینے والا پہننا جائز ہے مرد کے لیے؟ جی، مرد چاندی کی انگوٹھی بھی پہن سکتا ہے، چاندی کا چھلا بھی، نگینے والا بھی چھلا پہن سکتا ہے. چاندی کا ہو، خالص چاندی کا چھلا پہنے، انگوٹھی پہنے، مرد پہن سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ 10 چھلے پہنے ہوئے، وہ نہیں. محمد اکرم صاحب کا سوال کہ مرشد جو مرید کو وظائف دیتا ہے وہ مرید کا حال اور ماضی دیکھ کر دیتا ہے یا پھر تاریخ ولادت؟ جی، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو سب کے لیے ہوتے ہیں، اس میں نہ کسی کی تاریخ پیدائش دیکھی جاتی ہے، نہ ماں باپ کا نام دیکھا جاتا ہے، نہ ہی عمر دیکھی جاتی ہے. وہ وظائف مثلا کوئی مرید ہوا ہے، اب بچہ ہے تو لازمی بات ہے شیرخوار بچے کو مرید کرایا ہے تو اس کے لیے تو وظائف نہیں ہیں. لیکن جو بھی سمجھدار ہے اس کو وظائف شجرہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، یہ تو سب کو کرنے ہیں. کچھ خاص وظائف ہوتے ہیں وہ اہلیت دیکھ کے دیے جاتے ہیں، مزاج دیکھ کے دیے جاتے ہیں کہ اس کی اہلیت کیا ہے، اس کے مطابق. تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے سب کو، ہر مسلمان کو روز کرنی چاہیے، درود شریف روز پڑھنا چاہیے، استغفار روز کرنا چاہیے. باقی جو وظائف ہوتے ہیں اضافی یا کوئی خاص کسی کام کے لیے دیا ہے تو وہ اس کے لیے اولیاء کی مختلف شرائط ہوتی ہیں، وہ اس کو دیکھ کے کرتے ہیں. آج کل وظائف کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ہر کوئی جناب لے کے آگے عملیات شروع کر رہے ہیں، لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے. یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذہن میں رہے. محمد آصف صاحب کا سوال کہ پیر صاحب کے وصال کے بعد دوبارہ کسی اور جگہ بیعت کرنا کیا جائز ہے؟ اگر آپ کی بیعت صحیح قائم ہوئی اور وہ شخص بھی صحیح تھا جس سے بیعت قائم ہوئی، تو اس کی وفات سے آپ کی بیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بیعت قائم ہے. ہاں، اسی سلسلے میں تجدید بیعت یعنی بیعت کو تازہ کرنا وہ آپ کر سکتے ہیں، جبکہ وہ بیعت ارشاد قائم رہے گی اگر صحیح شخص سے صحیح طرح ہوئی ہے. قائم ہونے کا مطلب یہ کہ واقعی آپ کا بھی ارادہ تھا اور وہ بھی صاحب نسبت تھے، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق متصل تھا، بیچ میں کٹا ہوا نہیں تھا، جتنے بھی واسطے ہوں. تو وہ اگر صحیح قائم ہوئی ہے تو اس کی وفات سے بیعت میں وہ فیضان اسی طرح رہتا ہے. لیکن آپ تجدید بیعت اسی سلسلے میں یا کسی سے کر لیں کہ بیعت کو تازہ کرنا، یا آپ کسی اور سے بھی کسی سلسلے میں طالب ہو گئے بیعت تبرک کر لی تو منع نہیں ہے، 50 کر سکتے ہیں. مگر پہلی بیعت اگر قائم ہی نہیں ہوئی آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے، یا وہ اہل نہیں تھے، تو پھر آپ ضرور دوسری بیعت ارشاد کے طور پر کریں گے. ایک ہوتا ہے بیعت تبرک، وہ ہم 50 سے کر لیں برکت حاصل کرنے کے لیے، وہ ہو جاتی ہے. آج کل اس کو طالب ہونا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. عمر عباسی صاحب، ان کے ذریعے سے کسی خاتون نے سوال کیا کہ ان کے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کے بعد ان سے دوسرا نکاح کیا. اب پہلی بیوی سے ایک بیٹی ہے، تو اب شوہر کا کہنا ہے کہ گھر دکان سب کچھ بیٹی کے نام کروں گا، یہ شریعت میں ہے کہ بیوی کے نام کچھ نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہنا ہے کہ اگر میرا انتقال پہلے ہو جائے تو تم اپنے بھائیوں کے گھر چلی جانا، یہ گھر بیٹی کا ہوگا. شرعی طور پر ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے. وہ اگر اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں دے کر مالک بنا دیتا ہے یہ اس کا عمل ہوگا، لیکن بیوی کا حق موجود ہے، شریعت نے دیا ہے، قرآن حدیث نے دیا ہے. وہ یہ کہہ کہ نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اور بیٹا نہیں ہے صرف بیٹی ہے تو پھر شریعت کی تقسیم اس کو معلوم ہونی چاہیے، اس میں تو بہن بھائی دوسرے بھی شامل ہو جائیں گے، تو وہ بیوی کو بھی اس کا حق نہیں دیتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اس کا یہ کہنا کہ یہ بیٹی کے نام، تو اس نے اگر بیٹی کو مالک نہیں بنایا ہے، یعنی اس کے قبضے میں نہیں دیا ہے، تو یہ اسی کا ہے، اور اس کی وراثت شرعی طور پر اس کی وفات کے بعد ہوگی۔ زندگی میں اگر کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، جو وہ کرے، صحیح کرتا ہے غلط کرتا ہے، اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ احمد جٹ صاحب کا سوال کہ میں نے پڑھائی مکمل کر لی ہے، اب میں نے اپنے والدین سے یہ کہا کہ میری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تو اب میری شادی کر دیجئے، لیکن وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ کمائی کر کر لاؤ پھر شادی کریں گے، لیکن میں نے ان سے اس بات کا اصرار کرتا ہوں کہ نکاح کر دیجئے میرا، اللہ مجھے خود بخود غنی کر دے گا نکاح کے بعد، رہنمائی فرما دیجیے۔ اگر بیٹے سے یہ خطرہ ہے کہ وہ جوان ہے اور گناہ نہ کر بیٹھے تو پھر شادی میں بالکل دیر نہ کریں۔ اگر وہ شادی کے لائق ہو گیا ہے اور اتنا کر سکتا ہے، اس کی فوراً کوئی اس کی نوکری یا کاروبار میں لگ سکتا ہے، تو آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں جی پہلے کماؤ، تو کتنا کمائے، کوئی آپ اس کی لیمٹ بھی رکھ دیں گے کہ اتنا کما کے لاؤ پھر کریں گے۔ اگر آپ کے ساتھ کاروبار میں شامل ہے تو پھر لازمی بات ہے وہ محنت کر رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں اس کی کوئی جاب ہو جائے تو جاب لگ جائے، تو اس کی شادی میں صرف اس وجہ سے دیر نہ کیجیے، کیونکہ اگر وہ گناہ کر بیٹھا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، تو آپ کو بلا وجہ دیر نہیں۔ ہاں، لڑکا دیکھے کہ بالکل نہیں کما رہا، وہ لا کے والدین سے مطالبہ کرے گا تو وہ اس دوران ٹھیک ہے فوراً کہیں نسبت طے کر لے اور 2-4 مہینے میں اپنے آپ کو کسی جاب پہ لگا کے کمانا شروع کر دے تاکہ بیوی کا خرچ اٹھا سکے، تو پھر اس کی شادی میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ والدین، بیٹی کام کر رہی ہے، جاب پہ ہے، کما کے لا رہی ہے، اس کی وجہ سے گھر چل رہا ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتے اس کی، یہ چلی جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ یا بیٹی ہے، نگرانی کر رہی ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے، اس کی شادی کر دیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ اس طرح بہت سے گھروں میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ شادی کرنی چاہیے بچوں کی، مناسب آپ کے پاس اس کا حل نکل سکتا ہے، آپ کوئی اور انتظام کر سکتے ہیں دیکھ بھال کے لیے، بیٹی بھی آ کر آپ کا دیکھ بھال کر سکتی ہے، جبکہ اگر بیٹا موجود ہے کہیں وہ نہیں کر رہا ہے تو اور بات، لیکن بہت سے گھروں میں بیٹوں کی بیٹیوں کی اس وجہ سے شادی نہیں کرتے کہ یہ نکل جائیں گے پھر کمائی نہیں ہوگی، یہ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں۔ لیکن شادیوں میں بچوں کی دیر کرتے ہیں، خاص طور پہ لڑکی کے لیے تو شریعت کا حکم ہے بالغ ہو جائے، اس کے لیے مناسب رشتہ آ جائے تو دیر نہ کریں، یہ تو حکم ہے، اور ہمارے یہاں ابھی تو بچی ہے، ابھی پڑھ لے، ابھی دیکھے، اس طرح کی یہ غلط باتیں کر کے ہم کتنے نقصان اٹھاتے ہیں، اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، یہ ہمارے سامنے معاشرے میں ہے۔ اور خاص طور پر جب سے یہ ٹی وی اور وائی فائی آیا ہے، ڈراموں نے بگاڑا ہے۔ مجھے کل کسی نے میسج بھیجا کہ ایک ڈرامے میں بھائی بہن کی شادی کرائی گئی ہے، اولاد بھی ہوئی ہے، اس حد تک بات ہو رہی ہے، تو اب مجھے بتائیں پھر معاشرے کا کیا ہوگا؟ اور ایسے کرنے والوں پہ ہمارے ہاں جو پیمرا جو اتھارٹی بنائی ہوئی ہے وہ بھی کچھ نہیں کرتی ہے، یعنی گند پہ نہیں بولنا، سچائی پہ فوراً کارروائی ہوتی ہے۔ تو یہ معاشرے کے رجحانات میں آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، بگاڑے نہیں، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مانسہرہ سے علی حسان صاحب کا سوال کہ روافظ اکثر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ روایت کچھ اس طرح باغ فدق کے بارے میں ہے کہ بروز قیامت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنا مقدمہ لے کر جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں، اور انہوں نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی کہ اللہ اس کا حاکم ہوگا، اور مقدمہ خود میرے بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑیں گے۔ تو کیا کوئی حدیث یا اس طرح ملتی جلتی کوئی بات ہماری کتابوں میں ہے؟
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مختومہ کائنات ام السادات سلام اللہ تعالی علیہا، جس شان کی خاتون ہے، آپ کو اگر اس کا کچھ اندازہ ہوتا تو آپ ان کے نام سے ایسی باتیں نہ کرتے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے امت کو سب کچھ دیا ہے۔ سیدہ پاک کا کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے، کاش کہ ہمیں اس کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔ ان کے نام سے ایسی باتیں کر کے نہ ہم ان کو خوش کریں گے، نہ ہی ہمارے ایمان کو کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ ہم کتنے مجرم ہو جائیں گے اندازہ نہیں۔ بات آ گئی ہے تو میں کرتا چلوں۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت کچھ علماء کہلانے والے، کچھ پیر کہلانے والے، یعنی مشائخ کہلانے والے، جس جھگڑے کو یا جس مسئلے کو اچھال رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، سارا وبال ان پر ہوگا۔ بحیثیت مسلمان مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے۔ مجھے مدینہ منورہ کی مٹی کی بھی بے ادبی نہیں کرنی، وہاں کے ایک تنکے کی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ یہ میری عقیدت اور محبت کا تقاضا ہے۔ مگر جن کی محبت ہم پر قرآن میں واجب کر دی گئی، اور وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، ان کے حوالے سے ہماری آج کل کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کا حاصل کیا ہوگا؟ کسی کی شان بیان کرتے ہوئے ایسا مبالغہ جو حقیقت سے باہر ہو، وہ ان ہستیوں کو بھی پسند نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مبالغہ ہوگا، اور مبالغہ یعنی حد سے بڑھنا، یعنی وہ حد کے اندر نہیں ہوگا۔ وہ ان ہستیوں کو مثلاً غیر نبی کو نبی کے برابر کہہ دینا، یا کسی کو نبیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں سے افضل ماننا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، کیونکہ تمام حروف آ گئے بیچ میں، کسی صحابی کی بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کی ازواج، ان کی اولاد، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، اور پھر حسنین کریمین جن سے ان کی اولاد کا سلسلہ چلا، ائمہ اہل بیت، یہ سب ہمارے لیے بہت محترم۔ نبی کا ہر صحابی محترم، نبی کا ہر فرد، گھر کا ہر فرد محترم، ان کی اولاد بھی، ان کے اصحاب بھی۔ ان ہستیوں کا ادب سکھائیں، ان ہستیوں سے محبت سکھائیں۔ ایسی باتیں نہ کریں کہ جی کہیں خارجی بنایا جا رہا ہے، کہیں ناسبی بنایا جا رہا ہے، کہیں رافضی بنایا جا رہا ہے، کہیں نیم رافضی بنایا جا رہا ہے، کہیں تفضیلی بنایا جا رہا ہے، اور اس نام پر الگ الگ اکھاڑے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ گویا پاکستان کو کوفہ بنایا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، مولا علی رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں غوث پاک کا کیا عقیدہ ہے، خواجہ غریب نواز کا کیا عقیدہ ہے، داتا صاحب کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا ہم ان سے بڑے عالم ہیں؟ کیا ہم ان سے بڑے پیر ہیں یا ان کے برابر ہیں؟ 1400 برس کتنے آرام سے ہم لوگ چلتے آ رہے ہیں، اور اب عجیب عجیب باتیں ہونے لگ گئی۔ کیوں؟ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ محرم کی مجالس 10 روزہ میں 4 دن صحابہ کا ذکر، 4 دن اہل بیت کا ذکر۔
نہ رافضیوں کے لیے گنجائش، نہ ناصبیوں کے لیے گنجائش، نہ خارجیوں کے لیے، نہ تفضیلیوں کے لیے۔ آج کیا ہو گیا؟ کیوں ایسی باتیں ہونے لگ گئی؟ سنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتوے دینے لگ گئے۔ ہم لوگ بجائے لوگوں کو لانے کے نکالنے لگ گئے۔ عجیب بحثیں شروع ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے، حضرت ابو سفیان صحابی ہے، حضرت ہندہ صحابیہ ہے، حضرت عمر بن عاص صحابی ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں ان کے بارے میں جج بننے والا، کہ میں فیصلہ دوں کہ ان سے اگر کوئی فیصلے ہوئے تو ان فیصلوں کو میں جج بن کے بتاؤں کہ وہ کون سی خطا تھی اور کیا تھی اور کیوں تھی۔ ہمیں شریعت کے احکام موجود، مجھے تو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں سب کے سامنے، اس امت کو نبی کے نام پر ملائیے، صحابہ کے نام پہ ملائیے، اہل بیت کے نام پہ ملائیے، لڑائیے نہیں، التجا ہے خدا کے لیے۔ ورنہ جو ہاتھ آپ کے ہاتھ لے کر چومتے ہیں وہ آپ کے گریبانوں تک بھی آ سکتے ہیں، اور پھر آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ امت کی اصلاح کے لیے ہیں یا لڑوانے کے لیے ہیں؟ عجیب، کہیں لفاظی، کہیں بد کلامی، بد زبانی، ترش رویے، گالی گلوچ، اور پھر سوشل میڈیا وہ تو طوفان ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے۔ اہل سنت کو لڑوانے کے لیے پہچانو یہ ہمارے دشمن ہیں جو لڑوانا چاہتے ہیں، پہچانو جو ہمیں بے ادب بنانا چاہتے ہیں، پہچانو ان کو جو ہمیں روحانیت سے، بھلائی سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ دامن تھام لو سیدنا غوث پاک کا، خواجہ غریب نواز کا، خواجہ نقشبند کا، خواجہ سہرورد کا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہستی ہمیں ملے، ہمارے لیے بہترین، ہمارے عقائد کے ترجمان، اہل سنت کے ترجمان۔ انہوں نے اس دور میں ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی، جبکہ یلغار تھی، وہ محنت کر کے دے گئے، سب ان پر جمع تھے۔ آج کیوں ان سے ہٹ کر باتیں ہو رہی ہے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ خدا کے لیے واسطہ آپ کو مہربانی کیجیے، ان باتوں کو بند کیجیے اسٹیجوں پر۔ اگر کوئی جناب ابو طالب کو مومن نہیں مانتا تو آپ کہتے ہیں آپ اس کو مومن نہیں مانتے، یہ فتویٰ آپ کہاں سے لے آئے؟ جناب ابو طالب کا ادب کیجیے، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کیجیے، لیکن اگر کوئی ان کے ایمان پر خاموش ہے تو اس کو آپ کیوں فتویٰ دے رہے ہیں؟ کیوں ان باتوں پہ لڑا رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے، ان کی صحابیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے تمام صحابہ سے۔ پھر ہم کون جج بن گئے؟ آج کیا ہو گیا ہمیں؟ خدا کے لیے اس امت کو بچائیے، مہربانی کیجیے، یہ آپ سے درد مندانہ اپیل ہے۔ انا کا مسئلہ نہ بنائیے۔ یہ وہ ہستیاں جن پر ہماری عزتیں قربان۔ یقیناً اگر حضرت امیر معاویہ کی بات آتی ہے تو حضرت علی سے ان کا کوئی تقابل نہیں ہے، فضائل کے حوالے سے حضرت علی کی شان بہت اونچی ہے، مگر حضرت امیر معاویہ صحابی تو ہے۔ میں اگر ان کے بارے میں کوئی اچھا کلمہ نہیں کہہ سکتا، چپ تو رہ سکتا ہوں۔ مجھے اپنے احوال کا پتہ نہیں میرا کیا حال ہے، اور میں ان ہستیوں کے نام پر امت کو لڑاؤں؟ عجیب بات ہے۔ مہربانی کیجیے، خدا کے لیے صحابہ کا ادب سکھائیے، اہل بیت کا ادب سکھائیے، اولیاء کا ادب سکھائیے۔ یہ لڑوانے والا سلسلہ اور یہ اس طرح کی جو باتیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں جتنے لوگ اسی بات پر لگے ہوئے، ان سے بھی التجا ہے، مہربانی کیجیے خدا کے لیے۔ لاہور سے اریج صدیق صاحبہ کا سوال کہ اگر پیسے لینے والا اور پیسے دینے والا دونوں بھول گئے ہوں کہ کتنے پیسے لیے یا دیے گئے تھے، تو لینے والے اور دینے والے کے بارے میں اب کیا حکم ہوگا؟ باہمی رضامندی، دونوں بیٹھ کر جس پر راضی ہو جائیں، جتنی یادداشت ہو، جتنا بھی قرائن سے معلوم ہو سکتا ہے، قرائن کا مطلب سورسز جتنے بھی ہیں،
حالات کے تحت جو دونوں میں باہمی رضامندی ہو جائے، دونوں راضی ہو جائیں، اور باقی دوسروں کو کہہ دیں کہ اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو معاف، لیکن وہ دونوں رضامند ہوں۔ اگر کسی کو نہیں معلوم، لینے والے کا مطالبہ بہت زیادہ ہے، دینے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں تم زیادہ کر رہے ہو، تو اس پہ کوئی نہ کوئی آپ کے جو بھی جتنے ذریعے ہو سکتے ہیں اگر وہ ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے کہے کہ بھول چوک ہو گئی ہے، کچھ تم رعایت کر لو، کچھ میں کر لیتا ہوں، تو باہمی رضامندی۔ کاشف قادری صاحب کا سوال کہ میری بیوی کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں، تو ائمہ اہل بیت کا نام لے کر اس پر دم کرنا ہے، ائمہ اہل بیت کے نام بتا دیجئے۔ جی، ائمہ اہل بیت کے نام جو ہیں وہ زبانی آپ کو اگر یاد ہوں اس طرح بھی لیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں۔ وہ جو ایک حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو، وہ حدیث پڑھی جاتی ہے اس کے سامنے، تاہم سب سے پہلے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پہلے امام ہیں۔ میں برکت کے لیے نام لے رہا ہوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو۔ مولا کائنات سیدنا علی پہلے امام، دوسرے سیدنا امام حسن، تیسرے حضرت سیدنا امام حسین، چوتھے حضرت سیدنا علی بن حسین زین العابدین، ان کا لقب ہے امام زین العابدین۔ اس کے بعد ہیں امام محمد باقر، پھر اس کے بعد امام جعفر الصادق، اس کے بعد امام موسیٰ الکاظم، ان کے بعد امام علی رضا، ان کو جواد بھی کہتے ہیں، اس کے بعد امام محمد تقی، پھر امام علی نقی، اور پھر امام حسن عسکری، اور بعد میں تشریف لائیں گے حضرت امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ ان کی برکت سے آپ کی اہلیہ کو بھی، ہم سب کو ذہنی، جسمانی، ایمانی صحت عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے۔ صہیب الرحمن صاحب کا سوال، بد مذہب کا ذبیحہ کھانا کیسا ہے؟ اور اسی طرح کا سوال مہوش صاحبہ کا بھی، کہ جب ہم بد مذہب کے ذبیحے کے حوالے سے مسئلہ بیان کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے سامنے تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں کہ تمہاری زندگی اس طرح کس طرح گزرے گی۔ بد مذہب جب ہم کہتے ہیں، بد کا مطلب برا، اس کا یعنی عقید برا ہو، کس حد تک؟ کفر کی حد تک گیا ہوا ہے تو بد مذہب ایسا کہ اس کے عقیدوں میں ایسی خرابی ہو جو کفر تک چلی، حد کفر تک چلی گئی ہو، یا جن کی حد کفر تک گئی ہوئی ہے یا جن سے کفر ہو گیا ان کو وہ مسلمان مانے، ولی مانے، یعنی مرتد کو مسلمان مانے، اس حد تک گئی ہوئی ہے جاننے کے بعد، انجانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جانتے بوجھتے ہوئے ایسے شخص کا ذبیحہ ذبیحہ نہیں ہے، ذبیحہ کا مطلب حلال نہیں ہے۔ لیکن جب تک یہ باتیں ثابت نہیں ہیں اس وقت تک اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، کراچی میں جو گوشت بک رہا ہے، ذبح کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے کبھی انکوائری کی؟ کیا وہ واقعی اللہ کا نام لے کے یا اس وقت جو مرضی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور جانوروں پہ چھری چل رہی ہوتی ہے؟ وہ گوشت ہم سب کھاتے ہیں، تو ہمیں ایک حد تک معلوم کرنا ہے۔ ہاں، جب کسی کے بارے میں یقینی طور پر پتہ ہو کہ یہ اس شخص نے ذبح کیا ہے جس کا عقیدہ حد کفر کو پہنچا ہوا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی اتنا زیادہ آپ کو نہیں کرنا۔ ہاں، جتنی احتیاط آپ کرتے ہیں ضروری ہے وہ کریں، بس اتنا کنفرم کر لیں کہ کسی ایسی مثلاً باہر کے ملکوں سے گوشت آ رہا ہے، یا وہ چکن جو جھٹکے کا جس کو کہتے ہیں یا مشین سے اس کو کاٹا گیا ہے، اس کے بارے میں پتہ ہو تو وہ بالکل نہ کھائیے۔ باقی جو ہے اس میں اتنی زیادہ آپ ڈیپ میں نہ جائیں ورنہ واقعی آپ کے لیے بہت مشکل، لیکن احتیاط بالکل کریں۔ رخسانہ صاحبہ کا سوال، اگر مجبوری ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھنا ہو تو کیا فرش پر مصلی بچھائیں یا پھر ویسے ہی چیئر پر نماز ادا کریں؟ پاکیزہ جگہ ہونی چاہیے۔ اگر مصلی نہیں میں، مثال کے طور پر آپ سفر میں ہیں، کرسی آپ نے لگائی ہے زمین پر، تو جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو
مسجد بنا دیا، پاکیزہ بنا دیا، تو بس وہاں گندگی نہ ہو، صاف جگہ ہے، پاک جگہ ہے، تو مصلی نہ بھی بچھاؤ تب بھی، لیکن احتیاطاً بچھا لیتے ہیں تاکہ آپ کا پاؤں ناپاک جگہ پر نہ ہو۔ تو جس کرسی پہ بیٹھے اس پہ بھی چیک کر لیں کوئی ایسی آلودگی نہ لگی ہو، تو باقی یہ کہ پاؤں جو ہے جہاں ٹکے وہ پاک جگہ ہو۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال کہ اگر کوئی بندہ حالت وضو میں ہو اور اس کے منہ سے گالی نکل جائے یا کسی کی غیبت ہو جائے تو کیا وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ تقویٰ یہی کہے گا کہ وہ وضو کرے، بہرحال فتوے میں تو گنجائش ہے کہ نہ کرے، لیکن تقویٰ یہی کہے گا کہ منہ سے چونکہ غلط نکلا، کلی تو لازمی کرے، اگر پورا وضو کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے۔ بنارس انڈیا سے محمد رضوان عارف صاحب کا سوال کہ اگر کسی کے پیر صاحب فوٹو یا ویڈیو کے خلاف ہو اور مرید کو دور حاضر میں اس سے بچنا مشکل ہو تو کیا وہ مریدی سے خارج ہو جاتا ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ ہاں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کی ہوئی چیز کو کوئی حلال جانے تب تو مسئلہ ہوگا، لیکن یہ کہ وہ صرف اس گناہ میں وہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے اور یہ دوسرا جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایمان سے نکل گیا اور یا اس کی وہ خارج ہو گئی بیعت۔ جب تک کوئی ایسا واضح اس میں نہ ہوگا صورت تو ہم یہ فتویٰ نہیں دیں گے۔ پیر صاحب اگر فوٹو پسند نہیں کرتے، یہ ان کا تقویٰ ہے، کیونکہ یہ کیمرے کی فوٹو تو یہ تو پرچھائی ہوتی ہے، تو اب وہ نہیں پسند کرتے، لیکن یہ کہ ان کی اس کی اس سے بیعت ہے تو شریعت کے مطابق وہ باقی احکام کے پابند ہیں، تو یہ بھی ان کی بیعت رکھے، اس سے یہ خارج نہیں ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں جی تمہیں یہ کرنا ہوگا میری مریدی سے ورنہ خارج ہو، تو اس پر ان سے بات کی جائے گی کہ اس عمل پر یا تو وہ حلال جانتا ہو، جب وہ حلال نہیں جان رہا تو اس پر وہ اس کو خارج کیوں کر رہے ہیں۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال کہ شجرہ منظوم مبارکہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے فجر میں نہیں پڑھ پائے تو کیا بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی، میں نے اسی کتاب میں لکھا ہے کوئی وظیفہ صبح نہیں پڑھ پائے تو ظہر سے پہلے کوشش کریں کہ پڑھ لیں، ورنہ پورے دن میں کسی وقت پڑھ لیں تاکہ وہ برکت رہے، کیونکہ جب آپ کو کلام پڑھتے ہیں اس کے پس پشت جو اولیاء کے نام ہیں، ان پر جو فرشتے ہیں، جو برکات ہیں، آپ ان سے محروم نہ ہوں، ورنہ اس دن محروم ہوں گے تو فاصلہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ صبح نہیں پڑھ سکے ظہر سے پہلے، میں نے اس کتاب میں لکھا ہے کوئی وظیفہ صبح نہ پڑھ پائیں ظہر سے پہلے پڑھ لیں، ورنہ پورے دن میں جس وقت ملے پڑھ سکیں پڑھ لیں، اچھا ہے تاکہ ناغہ نہ ہو، ورنہ ایک ناغہ ہوتا ہے پھر سستی ہوتی ہے، 2 ہو جاتے ہیں، پھر 3 ہو جاتے ہیں، تو پھر آدمی دور ہو جاتا ہے، تو عادت بنی رہے اور فائدہ بھی جاری رہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ میں پیشے کے لحاظ سے بیوٹیشین ہوں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا کہ نقلی بال اور پلکیں لگانا حرام ہے، تو ان سب کے بغیر تو آج کل دلہن کا تصور بھی نہیں، وہ ایکسٹینشن اور تھک آئی لیشز وغیرہ لگواتی ہیں، تو کیا یہ سب کرنے میں گناہ گار ہو رہی ہوتی ہوں؟ یقیناً، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وہ دلہن بھی گناہ گار ہو رہی ہے جو لگوا رہی ہے، جو لگا رہا ہے وہ بھی گناہ گار۔ یہ جو میک اپ ہے نا، جس کو میک اپ کہا جاتا ہے، یہ سارے جو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اصلی چہرہ تو ملتا ہی نہیں ہے، تو یہ جو میک اپ ہے یہ کیمرے کے لیے تھا، یہ جو کیمرہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، تاکہ اس میں اگر پسینہ ہے تو لیئر بن جائے گی، یا یہ کہ وہ آپ کی جھریاں وغیرہ، تو یہ کیمرے کے لیے ایجاد ہوا تھا۔ اب اس کو جناب کاروبار بنا لیا گیا، اس کے بغیر تو ملتا ہی نہیں، چہرہ ہی نہیں ملتا، اور وہ بلکہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دھلا ہوا چہرہ دیکھ لیں تو پہچان نہیں پاتے کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، یعنی پیکنگ کچھ اور ہے، مٹیریل کچھ اور ہے، اس پر تو کتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ اس کے بارے میں، بہرحال میں کوئی لطیفہ آپ کو نہیں سنا رہا، لیکن یہ کہ نقلی بال مرد لگائے، عورت لگائے، جس طرح وہ وگ بنا کے لگا لیتے تھے یا یہ جو کچھ ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ناخن نقلی لگانا اور ناخن بڑھانا، وہ جو ہے نا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پتہ نہیں
لوگ کیوں اس کو نہیں سمجھتے، برائی نہیں سمجھتے. تھریڈنگ عورت کو اگر کوئی بال ایسے آ گئے جسم چہرے پہ نمایاں ہو رہے ہیں وہ ہٹائے جا سکتے ہیں، لیکن آپ جس طرح یہ ان کو بمیں کیا کہتے ہیں، آئی بروز، جی آئی بروز یہ لوگ سیٹنگ کراتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح نہیں بنائی، میں جو ڈیزائن بناؤں گی نا وہ صحیح ہوگا. اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں پر، اسکن پر اور آپ کی یہ جو نروز ہیں جن کو آرٹریز کہتے ہیں کتنا اثر ہوتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نیچر سے کھیل رہی ہیں. تو بیوٹی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سرخی پاؤڈر لگا دیا، ذرا کوئی سیٹنگ کر دی، لیکن نقلی چیزیں اور خاص طور پر حرام چیز اگر کوئی بھی لگائی ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کوئی اور طریقے بنا لیں، لیکن یہ کہ آپ اس کی کمائی کو حلال کہیں یا وہ لگانے کو جائز کہیں تو میں اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ میں اس کو جائز کہہ دوں. معافی چاہتا ہوں. ان کا اگلا سوال کہ میں نے یہ ہاتھ جوڑے نا، یہ اب کہ اس کی فوٹو بنا کے کسی اور جگہ بھی استعمال، آج کل تو یہ ہو رہا ہے. اب اتنی فوٹو کوئی لے لے کے دیکھے جی فلاں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں لوگ، تو آج کل یہ کھیل کھیل رہے ہیں. اللہ کی پناہ. ان کا اگلا سوال کہ کیا مسجد نبوی شریف کے صحن میں چپل پہن کر چلنا جائز ہے؟ جی چپل پہن کر تو بالکل چلنا جائز نہیں ہے، لیکن وہاں پر کچھ لوگ چمڑے کے موزے بناتے ہیں جو جوتے لگتے ہیں پہنے ہوئے، وہ چمڑے کے بنا لیتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں گھسے نہیں، یا اس کی وہ جو رگڑ ہوتی ہے، کیونکہ وہ وہاں کام کرتے ہیں. کچھ لوگ سردی کی وجہ سے، اکثر میرے پاس بھی وہ چمڑے کے موزے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ پہن لیتے ہیں. تو اگر آپ کو اس پر جوتے کا گمان ہو رہا ہے تو وہ غلط، کیونکہ وہ صرف مسجد میں وہ پہنتے ہیں، مسجد سے باہر وہ نہیں پہنتے. تو اگر کوئی چپل پہن رہا ہے، میں نے تو طواف کرتے ہوئے اور صحیح کرتے ہوئے عورتوں کو چپل اور جوتے پہنے ہوئے دیکھا ہے. لوگ تو پرواہ نہیں کرتے، لیکن وہاں بالکل نہیں پہننے چاہیے. اگر چپل اندر کے لیے بھی بنائی ہے تو غلط ہے، لیکن وہ موزے ہیں کوئی تو وہ اور بات ہے. لیکن کوئی چپل بنائی ہے یا کوئی جوتا بنا لیا کہ صرف اندر پہننا ہے، بالکل نہیں پہننا چاہیے. اس جگہ کو پہچانے. فخلا نعلیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا جوتیاں اتار دو، تم انک بالواد المقدس طویٰ، کہ تم طویٰ کی مقدس وادی میں. وہ نبی تھے، ان کو اللہ نے فرمایا مقدس وادی میں. کس جگہ؟ حرمین شریف ہے، وہاں جوتے پہنے. یہ آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. اللہ معاف کرے. آمین. غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال، کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت ہے کہ جو کچھ اس زمین پر کھو گیا وہ جنت میں مل جائے گا؟ کھو گیا؟ جی ایسا مفہوم کوئی میرے ذہن میں تو نہیں کسی آیت کا. یہ آیت بھیجی انہوں نے. یہ قرآن کی آیت ہے؟ انہوں نے یہی پوچھا کہ یہ پوسٹ میں. بتائیں کون سے پارے کی آیت ہے؟ کوئی 31ویں پارے کی ہے تو مجھے نہیں معلوم. 30 پارے تو مجھے معلوم ہے، 31ویں پارے کی ہے تو میں نہیں جانتا. جو لفظ آپ نے دکھائے یہ 31ویں پارے میں ہو سکتے ہیں. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال عائشہ معروف صاحبہ کا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا قرب قیامت میں پیدا ہوں گے؟ جی میں نے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں نے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے 30 پروگرام کیے. اس میں حضرت سیدنا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر بھی کیا ہے. وہ نبی پاک کی آل میں پیدا ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، پیدا ہوں گے. باقی جو دوسروں کا ہے جی وہ پیدا ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ نہیں. اور میں نے وہ جو 30 پروگرام کیے، اگر آپ اس کو یہاں پر اپنے اس میں لا سکتے ہیں کہ چڑھا سکتے ہیں تو چڑھا لیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. بہت سی نشانیاں میں نے اس میں بیان کی ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو. اور اس بارے میں علماء اہل سنت کی کتابیں بھی موجود ہیں، آثار قیامت وغیرہ مختلف عنوان سے. ام ہانی صاحبہ کا سوال کہ اگر
8 یا 9 سال کے بچے نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہو، یعنی کہ پاؤں سے جان بوجھ کر لگایا ہو، تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اس بچے کو تہدید کرنا، یعنی اس کو سخت سزا دیں. وہ سخت سزا سے مراد تاکہ اس کو احساس ہو. ایسا نہیں ہو کہ آپ اس کو وہ ایسی سزا دیں جو بالکل ہی بہیمانہ جو ہوتی ہے وہ والی نہیں، لیکن اس کو ڈرا دیں تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے، اور صدقہ کر دیں اور اس بچے کی تربیت کریں تاکہ وہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرے. آپ نے کو نا جان بوجھ کے کیا، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. بھولے سے ہوا ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کیسے ادب کیا جاتا ہے. یہ بچوں کو سکھانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا سکھائیں، درود شریف پڑھنا سکھائیں، نام لینے کا طریقہ. مثلا یہ کہ صرف مدینہ نہیں گئے، مدینہ منورہ، مدینہ شریف، مکہ شریف، کوئی اس طرح کے آداب آپ بچپن میں سکھائیں گے تو ان کو ہمیشہ یاد رہیں گے. تو اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو اس کو ڈرائیں پہلے، تاکہ یہ کہ وہ خوفزدہ ہو اور ایسی حرکت پھر نہ کرے، اور اس کو پھر اپنے طور پہ صدقہ بھی کریں اور بچے کی پیار سے سمجھاتے رہیں. اگر طویل سفر سے پہلے وضو کر کے نکلیں گھر سے اور منزل پہ پہنچ جائیں تو کیا اسی وضو سے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا وہ وضو برقرار ہے تو آپ بالکل ادا کر سکتے ہیں. تازہ وضو کر لیں گے اور فائدہ ہو جائے گا، لیکن اگر وضو برقرار ہے تو پھر کر سکتے ہیں. سر کے بال جو ٹوٹ جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں، ان کو کچرے میں پھینکنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے اور ان کو کہاں ڈالنا چاہیے؟ دفن کرنا چاہیے. جمع کر لیں، سب سے پہلے کاٹیں، کیونکہ جو بال جس کی جڑ ہوتی ہے نا اس پہ عملیات ہو جاتے ہیں. خواتین کرتی ہیں نا، انگلی پہ لپیٹتی ہیں، پھر تھوک پھینک دیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں اب اس پہ کچھ نہیں ہوگا. کاٹ دیں. جب کاٹ دیں گے تو پھر اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا. کاٹنے کے بعد جمع کر کے کہیں دفنا دیں، گھر میں کہیں دفنا دیں یا کہیں دے دیں کسی کو کہ وہ دفنا دے. کہیں کچرے میں نہیں پھینکنے چاہیے. میری مسلمان خواتین اگر سن رہی ہوں مجھے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کے بالوں پر کسی کی میلی نظر بھی نہ پڑے. یہ شریعت چاہتی ہے، یعنی آپ کی عزت چاہتی ہے. آپ آئیں گی، سامنے آئیں گی، میلی نظریں بھی اٹھیں گی، پھر آپ شکایت کرتی ہیں جی مرد یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ دعوت دیتی ہیں پھر. تو اب آپ انہی بالوں کو کاٹ کے خود گندی نالی میں پھینک دیتی ہیں یا نہیں؟ وہ جی بالوں میں جناب جڑیں بن گئی تھیں، یہ ہو گیا تھا. تو یہ بال بڑے آپ کو دیے ہیں، اس میں آپ کا حسن بھی ہے اور آپ کے لیے حیا بھی ہے، مگر آپ کٹواتی ہیں، گندی نالی میں پھینکتی ہیں. آپ خود اپنی عزت نہیں کرواتی. کوشش کریں شرم و حیا کو اپنائیں. سیدہ پاک کا نام لیا جاتا ہے، جب آپ ان کا نام سنتی ہیں کہتی ہیں بہت مقدس خاتون، تو پھر ان کو تھوڑا سا اپنا بھی لیں، ان کی سیرت سے کچھ سیکھ بھی لیں. اللہ ہماری تمام خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی حیا عطا فرمائے. آمین. ان کا اگلا سوال، کیا رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں؟ یہ جو جملہ ہے نا، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تو طے ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. ہم جو رشتے طے کرتے ہیں وہ آسمان پہ لکھا ہوا پڑھ کے نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں تو وہ نظر نہیں آتا نہ ہم پڑھتے ہیں. ہم کرتے ہیں اپنے ارادے سے، لیکن اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. تو اس نیت سے کہنا کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے درست ہے. باقی یہ کہ آپ کا رشتہ وہاں جا کے طے نہیں ہو رہا ہے، طے آپ یہاں کر رہے ہیں، اپنے ارادے سے کر رہے ہیں. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے اور اللہ نے لکھا ہوا ہے. آپ لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کر رہے، آپ جو کر رہے ہیں اپنے ارادے سے. تو آپ کے ارادے پر جو ہے نا آپ کو جزا سزا ہوتی ہے یا فائدہ نقصان ہوتا ہے، وہاں اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. انڈیا سے آصف خان صاحب کا سوال کہ فرض اور واجب کو ہٹا کر باقی نمازوں میں صرف سورہ اخلاص پڑھنا کیا صحیح طریقہ ہے؟ اگر نہیں آتی کوئی اور صورت تو آپ نوافل میں بھائی پہلی رکعت میں 5 دفعہ اخلاص پڑھ لی، دوسری میں 3 دفعہ پڑھ لی، یعنی پہلی میں ذرا زیادہ، دوسری میں 1 عدد یا 2 عدد کم کر دیے، کر سکتے ہیں. لیکن اور آتی ہیں تو آپ قرآن باقی بھی پڑھیں. لیکن اگر آپ صرف وہی پڑھ رہے ہیں نوافل میں یا غیر موقعہ سنیں، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو کہوں گا یہی کہ آتی ہوں
تو پھر یہ کہ ترتیب میں اگر پہلی میں آپ 4 رکعت پڑھی ہیں تو پہلی میں 4 پڑھیں، دوسری میں 3، پھر 2، پھر 1، اس طرح کر لیں۔ آپ پڑھتے ہیں، منع نہیں ہے۔ محمد آصف صاحب کا سوال کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ حدیث میں ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، تو اگر کوئی شخص نے 3 مرتبہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ہر مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الگ حالت میں نظر آئے ہوں، تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ، یعنی شیطان میری مثل یا میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑا میسج ہے پوری دنیا کے لیے۔ کچھ لوگ کارٹون بنا رہے ہیں، اسکیچز، کیریکیچرز، خاکے بنا رہے ہیں، تو کس کے خاکے بنا رہے ہیں؟ نبی پاک کی تو فوٹو ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اور کوئی نبی پاک کی صورت بنا نہیں سکتا۔ شیطان تک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی شکل بنا سکے، وہ ہر ایک کی شکل بنا لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا۔ تو آپ کس کے خاکے؟ آپ اپنے خاکے بنا رہے ہیں۔ میرے نبی کی تو فوٹو بھی نہیں ہے، وہ تو بڑی شان والے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص بات ہے۔ تو جو جتنے بھی یہ بناتے ہیں یہ اپنے کارٹون، اپنا گن دکھاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کوئی نہیں بنا سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو خواب دیکھ رہا ہے، جب حضور نے فرما دیا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، اس کو اسی خواب میں 100%، یعنی 100% یقین ہونا چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ رہا ہے، اور یہ بات اس کو خواب میں واضح ہوگی۔ بعد میں وہ یہ سمجھے کہ میں نے جس ہستی کو دیکھا ہے وہ حضور ہے، تو نہیں، خواب میں ہی کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ کسی بزرگ شخصیت کو دیکھا اور گمان کر لیا کہ حضور کو دیکھا، وہ اور بات ہے۔ آپ کو خواب میں ہی یقین ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف صورتوں میں دیکھا تو یہ آپ کی طرف اشارہ ہوگا، آپ کے لیے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، ان کے لیے ان کی کوئی ایسی شکل جس میں کوئی عیب ہو وہ نہیں، آپ کے اپنے عیب، کیونکہ وہ آئینہ ہے، تو آپ کو اپنا آپ نظر آیا ہوگا۔ ان کے بارے میں کوئی ہلکا گمان بھی گنجائش نہیں۔ ابو جہل نے دیکھا تو اپنے طور پر بات کی، صدیق اکبر نے دیکھا اپنے طور پر بات کی، حضور نے فرمایا میں آئینہ ہوں۔ ابو جہل کو اپنی شکل نظر آئی، ابو بکر کو اپنی نظر آئی۔ تو اس سے سمجھیں، تو پہلے تو یہ کہ خواب میں کنفرم ہوا کہ کیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو آپ کو یہ کنفرم ہو، اور پھر اس خواب کو کسی عالم کے سامنے پورا بیان کر کے اس کی تعبیر سمجھ لیجئے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی ایسی آپ نے دیکھا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہی تھے، تو پھر اس کو پہلے کوئی اپنی بدگمانی یا اس سے اپنے احوال کو چیک کیجئے گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ شہزاد علی صاحب کا سوال، فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو ضحوہ کبریٰ سے پہلے سنت ادا کر سکتے ہیں؟ جی، اسی دن کی اور آپ کی عادت ہے، آپ پڑھ لیں گے تو منع نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ قضا صرف فرضوں کی ہوتی ہے، اگر آپ پڑھ لیں گے تو میں منع نہیں کروں گا، آپ پڑھنا چاہیں گے پڑھ لیں گے، وہ نفلوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی اس کامنٹ سیکشن میں آپ لکھ دیجئے اگلی نشست سے پہلے انشاءاللہ سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ اور اگر آپ کا نام، اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ ورنہ دوسرے ذرائع بھی موجود ہیں سوال شامل کروانے کے، جیسے کہ پیج ان باکس یا پھر واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر ابھی چل رہا ہوگا، آپ اس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں اگلی نشست سے پہلے۔ آج کا آخری سوال لیا سے نوید اشرف صاحب کا، اور اسی طرح کا سوال طٰہٰ صدیقی صاحب نے بھی کیا کہ ایک ربائی جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ ربائی کیا واقعتاً خواجہ صاحب کی ہے یا نہیں، اور اسی سے متعلق ایک سوال طٰہٰ صدیقی صاحب نے کیا کہ کچھ لوگ
لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین کو حقا کے بقائے لا الہ است حسین پڑھنا چاہیے، ورنہ اس کے معنی درست نہیں بنتے۔ آخری سوال ہے یہ، جب ٹائم ختم ہو رہا ہے تب آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ اس کے بارے میں بہت عرصہ پہلے جلسوں میں معنی وضاحت کر چکا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں سید تحسین فریدی صاحب، وہ سلسلہ چشتیہ کے جانے پہچانے، کراچی میں خاص جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ واٹس ایپ کیا ہے، میں آپ کو ان کا واٹس ایپ سناتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رباعی انہوں نے ایک جگہ دیکھی، ان کے الفاظ، یہ رباعی حضرت معین الدین کاشانی کی ہے، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید اور خلیفہ تھے۔ فقیر نے خود ان کے دیوان میں دیکھی ہے۔ یہ ان کا بیان آپ کو میں نے سنا دیا۔ بچپن سے اب تک یہ رباعی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنتے پڑھتے آئے ہیں۔ آخری مصرے پہ لفظ بنا، بنا کے معنی بنیاد کے ہوتے ہیں، اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ میں نے اپنی دانش کے مطابق اس کا جواب دیا تھا۔ مختصراً اس وقت یا تو پھر میں پوری تقریر کروں اس پر، ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں ہدایت بخشش سے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر محب الرسول مولانا شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ آج قائم ہے دم قدم سے تیرے، اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ آج قائم ہے دم قدم سے تیرے، دین حق کی بنا محب رسول، دین حق کی بنا محب رسول۔ اسی میں ایک شعر میں بنا اور بنا دونوں حوالوں سے ایک اور شعر بھی ہے۔ میں نے اس حوالے سے کیا جواب دیا تھا، وہ جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دعویٰ نہیں کر رہا، اپنی دانست بیان کر رہا ہوں۔ دانست کا مطلب کہ جو میری سمجھ میں ہے۔ علامہ اقبال کے دو شعر پہلے مجھ سے سن لیجئے۔ علامہ اقبال نے نواسہ رسول، سبت رسول، ریحان رسول، سردار نوجوانان جنت، نور دیدہ بطول، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین فخر کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فارسی کلام میں ایک نظم لکھی ہے۔ اس کے دو شعر سن لیں، اس کے بہت سے شعر آپ نے سنے ہوئے، یہ دو شعر سن لیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں تیغ لا، لام الف لا، لا کلمہ کی، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس کلمے کی بنا، بنیاد لفظ لا ہے، یعنی لا کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے، جس سے شروع ہو رہا ہے اس کو بنیاد کہتے ہیں۔ بنائے لا الہ، کل مراد لیا جز کہہ کر، تو لفظ لا بنیاد ہے کلمے کی۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، تیغ لا چون از میاں بیرون کشید، از رگے ارباب باطل خون کشید، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت،
سطر عنوان نجات ماں نوشت. یہ علامہ اقبال. اس سے آگے بھی ان کے شعر ہیں اس میں لا الہ کے حوالے سے، لیکن یہ دو شعر جس کی سمجھ میں آ جائیں گے اس کو حقا کے بینائے لا الہ است حسین کا مصرع بھی سمجھ آ جائے گا. جو معنی کیے جاتے ہیں جس پہ قبول نہیں کیا جاتا، میں اس پر بالکل کہتا ہوں کہ اگر یہ کہیں کہ نہیں حضرت امام حسین ہی بنیاد ہے تو وہ بات نہیں. یہاں پر لفظ لا جو کلمے کی بنیاد ہے، یعنی شروع ہوتا ہے امام نے یزید کو لا کہہ کر، نہ کہہ کر، انکار کر کے الا اللہ کا اس بات کیا کہ اللہ کی فرما برداری میرا مشن ہے، میرا موقف دین کی بقا، یعنی اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے، نبی پاک کے رسول ہونے، یہی اس کلمے، یہی میری بنیاد ہے. یعنی اب میں آپ کے سامنے اور باتیں کروں تو آپ کہیں گے مثلا نام رکھتے ہیں رب نواز. معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کو نوازنے والا، رب کا نوازا ہو. دل نواز، دل نوازنے والا، دل کو نوازنے والا. معنی کرتے ہیں نا آپ. محمد نواز کیا آپ نے تو کیا محمد کو نوازنے والا؟ نہیں. تو یہاں بھی مراد یہ کہ امام کی بنیاد کیا تھی. اصل بات میں یہ کر رہا ہوں، اگر وہ معنی کیے جائیں جو جس پر اعتراض ہے وہ اس معنی میں لیا جائے. میں اس معنی کو بتا رہا ہوں. شعراء بڑے باریک باریک نقطے بیان کرتے ہیں. یہ ربائی کس کی ہے، کنفرم ہے یا نہیں. اصل مسئلہ تو اس بات کا ہے نا کہ یہ چوتھا مصرع درست ہے یا نہیں. تو میں نے اس کی وضاحت کی کہ بنائے لا الہ سے مراد کہ اس کلمے کی بنیاد لفظ لا ہے، جو امام نے کہہ کے الا اللہ کا اس بات ہے. جو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نا، تیغ لا چوں از میاں بیروں کشید، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بھی میں نے آپ کو شعر سنایا. تو اگر واقعی فی الواقع یہ حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے. ایک میرے پاس دیوان میں حیدرآباد سے لایا تھا، وہ حسن سنجری کے نام سے، وہ پورا دیوان بھی میں نے لیا کہ چونکہ حضرت خواجہ صاحب کا نام حسن تھا، میں نے کہا کہ یہ بھی حسن سنجری، وہ بھی میں نے دیکھا. اب اس ربائی پر بزرگوں نے لکھا، کہتے آئے ہیں. تو اگر اس مصرے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے اس کا اپنے طور پر جواب دیا. میں کسی پہ دعویٰ نہیں کر رہا، اپنی دانش کے مطابق بتایا کہ یہ مصرع بھی تعویل کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، اور جو سمجھ آ رہی ہے کہ بنا سے مراد کیا ہے، بنیاد سے مراد وہ لفظ لا ہے. لا الہ کہہ کے نا، جز کہہ کے کل کو مراد لیا ہے. تو حقا کے بنائے لا الہ یعنی کلمے کی بنیاد لفظ لا ہے. اس وہ کہا گیا کہ امام کا وہ انکار یزید کے لیے کیوں تھا. اس کو سمجھو کہ وہ دین کی بقا کے لیے، یعنی بقائے لا الہ کے لیے تھا. تو اس بات کو اگر میں سمجھا سکا ہوں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کوئی اس کے باوجود انکار کرتا ہے، میری اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میرا کوئی اختلاف نہیں. اس کی اپنی دانست ہے، اپنی سمجھ ہے. میں نے مختصراً کوشش کی کہ اس کو بیان کر دوں. میں یہ ربائی پڑھتا بھی ہوں، میں لکھتا بھی ہوں، بیان بھی کرتا ہوں. جس معنی میں میں نے آپ کو بتایا اس معنی میں میں اس کو بیان کرتا ہوں. کوئی اگر نہیں مانتا میں اس سے نہیں لڑوں گا. لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر کربلا میں وہ کردار ادا نہ کرتے تو آج اس ربائی کا ذکر کرنے والے جو اس طرح کر رہے ہیں ان کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. یہ ان کی قربانی ہے کہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ہمارے سامنے دین اپنی اصل پر موجود. یہ ان کی قربانی کا نتیجہ. تو انہیں ہم سلام کرتے ہیں. کوئی اس ربائی کا اگر دوسرا کوئی معنی لے رہا ہے، میں نہیں. میں نے جو معنی سمجھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے مقابل آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شعر بھی سنایا. وہاں کیا تعویل کریں گے، وہاں آپ کیا کہیں گے.
تو اللہ والوں کی باتیں سمجھنے میں ذرا تھوڑا سا ان کا فیضان بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ فیضان نہ ہو تو بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی یا توجہ نہیں کی. آپ توجہ کریں تو بات سمجھ آ جائے گی. میں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو شعر سنایا، اب اس کی کیا تعویل کریں گے آپ، اس پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ تو مراد کیا ہے؟ ان لوگوں کا کردار، ان کا حق پر ڈٹے رہنا، ان کا ثابت قدم رہنا، یہ ہے، یہ ان کی بنیاد ہے، اسی کو کہا گیا ہے. اب کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ اگر دوسرے معنی میں لیا جائے تو کلمے کی بنیاد یہ ہے کہ ایک انسان جو کلمہ پڑھ لے وہ ثابت قدم ہو جائے، وہ دین کے لیے سب کچھ قربان کر دے. تو امام نے وہی کیا ہے. اگر اس کے باوجود میں نہیں سمجھ پایا ہوں، مجھے کوئی سمجھا دے، میں نے اپنی دانست آپ کو بتا دی. اگر میں غلطی بھی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں خاقان حیدر صاحب، اکرام شریف صاحب، شاہد سرور صاحب، محمد عدنان صاحب، منظور صاحب، عنبر مشتاق صاحبہ، سمینہ راوڈہ صاحبہ، زبیر اتاری صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، زہیب شاہ صاحب، سمیر خان صاحب، راشد قادری صاحب، حبیب احمد صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، عالیہ راشد صاحبہ، محمد آصف صاحب، صہیب الرحمن صاحب، محمد وقاص صاحب، شمائلہ رضی صاحبہ، طیب مرتضیٰ صاحب، نصیب احمد صاحب، عاصم علی صاحب، ساجد یعقوب صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، محمد عادل صاحب، انم شیخ صاحبہ، مجتبہ میر صاحب، امین بیگ صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، فقیر قادری صاحب، خضر خالد صاحب، شاہد محمود صاحب، رمضان صاحب، اکرم صاحب، علی حیدر صاحب، حسنین رضا صاحب، منیب خان صاحب، ایمن ساہتو صاحبہ، وقاص صاحب، عبد الغنی صاحب، محمد شہباز صاحب، شہباز صاحبہ، ساجد یعقوب صاحب، حنا حیدر صاحبہ، سمیہ لطیف صاحبہ، شبیر اشرفی صاحب، محمد ایوب صاحب، ہیرا صاحبہ، منیب احمد صاحب، سائمہ سرور صاحبہ، شوکت ملک صاحب، محمد اکرم صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، عمر عباسی صاحب، احمد جٹ صاحب، احمد علی صاحب، علی حسان صاحب، اعجاز صاحب، محمد شفیع صاحب، افضل عارفی صاحب، عریج صدیق صاحبہ، عزیر عالم خان صاحب، کاشف قادری صاحب، ارسلان یعقوب صاحب، مہوش صاحبہ، رخسانہ صاحبہ، اعظم بیگ صاحب، رضوان عارف صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، سید اسحاق عادل شاہ صاحب، ہانی صاحبہ، آصف خان صاحب، شہزاد علی صاحب، نوید اشرف صاحب اور طاہر صدیقی صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. فیصل آباد میں بڑے اچھے دوست بھی تھے اور فاضل شخصیت، عالم بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، پروفیسر محمد اسحاق قریشی صاحب قضائے الہی سے آج صبح وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. میری جب کتاب چھپی تھی نعت اور آداب نعت، اس پر انہوں نے کچھ تقریض جس کو کہتے ہیں وہ بھی لکھی تھی. بڑے فاضل، بڑی خدمات ہیں ان کی، علمی، ادبی، اور فیصل آباد میں مشہور تھے خاص طور پر علمی حلقے میں، اور اہل سنت کے حوالے سے بھی محترم، سب نے جانا ہے. بہرحال ایسی ہستیوں کے جانے پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. میں نے اپنی چچی صاحبہ کے بارے میں بتایا تھا آپ کو گزشتہ جمعرات کے پروگرام میں. اس ہفتے میں پروگرام تھا ان کے آپریشن کا، لیکن ڈاکٹروں کی تجاویز کے مطابق آپریشن ملتوی ہو گیا.
وہ دوا کے ذریعے اور دعا کے ذریعے علاج جاری ہے. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آمین. اس کے علاوہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سب کے لیے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. جو بیمار ہیں اللہ کریم شفا دے، جو بے اولاد ہیں اللہ اولاد دے، جو بے روزگار ہیں اللہ غیب کے خزانوں سے کشادہ رزق عطا فرمائے، اور اس بلا سے ہمیں جلد محفوظ فرمائے. یہ جو کرونا پتہ نہیں اس کی اور کتنی لہریں لانا چاہ رہے ہیں، تو سفر ہمارا آسان ہو، مدینہ منورہ کے راستے کھل جائیں ہمارے لیے. آپ کو بتایا تھا یہ ساتھی کیمرہ چاہتے ہیں نیا، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف سے کسی تعاون کی کوئی، اور 2-3 آئے صرف شروع میں، اس کے بعد کسی نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی چینل پر اسی طرح گزارا کریں گے. لازمی بات ہے جب ان کے پاس سہولت نہیں ہے تو یہ نئی آپ کو جو اور زیادہ عمدہ پیشکش نہیں ہوگی، جس طرح چل رہی ہے چلائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا کوئی اگر دلائے گا ان کو تو آسانی ہو جائے گی. کوئی آپ نے نمبر ڈالا ہوا ہے، انہوں نے نمبر وغیرہ اکاؤنٹ کا اور سہولت کے لیے آپ کے تفصیل اسکرین پر وہ کہہ رہے ہیں پیش کر رہے ہیں. اگر کوئی صاحب حصہ لینا چاہیں کہ دین کا کام ہے پھیلانے کے لیے، اس پیشکش کو عمدہ بنانے کے لیے، تو آپ ضرور تعاون کریں. گورنمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ کل جمعے میں بھی بات کروں گا. میں اپنی گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں سے، یہ ملک آپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اسلام کے نام پر لیا گیا. آپ خود اعتراف کرتے ہیں مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے. یہاں اسلام کے سوا کوئی بات نہ کیجیے، دین میں دخل نہ دیجیے. یہاں مسلمان اور اسلام کے قوانین چلیں گے، دوسرے قوانین نہیں چلیں گے. نمرود، شداد، فرعون کچھ نہیں کر سکے. آپ دین کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کوئی عزت نہیں پا سکتے. دین کے خلاف اگر آپ قوانین بنائیں گے وہ ردی کی ٹوکری میں جائیں گے، عمل پذیر نہیں ہوں گے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو چاہیں کر لیں، تو سنیں یہاں مسلمان رہتے ہیں اور مسلمان بے غیرت نہیں ہوتے. ہماری وفاداری سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہم پاکستان کے وفادار ہیں، آپ کے نہیں ہیں. ہم پاکستان کے وفادار ہیں، اس وطن سے ہمیں پیار ہے. مگر جو دین میں دخل دے، جو دین کے خلاف بات کرے، اس سے ہماری کوئی وفاداری نہیں ہے. تو آپ برائے مہربانی دین میں دخل نہ دیجیے. آپ کو اگر کرسی پیاری ہے، آپ جتنی مہنگائی کر رہے ہیں، لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، کسی کی دعا نہیں لے رہے. آپ جھولیاں بھر بھر کے آپ کو بد دعائیں دی جا رہی ہیں. جو کچھ آپ نے کیا نا 3 سال میں، کوئی ایک خوش نہیں ہے آپ سے. برائے مہربانی آپ دین میں دخل نہ دیجیے. اگر دیں گے تو آپ کا حشر بھی دنیا و آخرت میں اچھا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو غیرت مند مسلمان بنائے، دین کا سپاہی بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے صحابہ و اہل بیت کا وفادار بنائے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کل پیر محل میں میرے خالہ زاد بھائی الحاج شیخ محمد اشرف کا 40واں بھی ہو رہا ہے. دعا کیجیے گا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ساؤتھ افریقہ میں جو لوگ بیمار ہیں، خاص طور پر وہ ایک بچی ہے 12-13 سال کی، اس کے لیے آپ سب سے دعائیں چاہتا ہوں. تسکین اس کا نام ہے، اللہ کریم اس کو صحت عطا فرمائے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.